کے ساتھ ملنے کے لیے ایک دستہ آگے نکل گیا تھا، واپس پیچھے سے اس لیے آ رہا ہے تاکہ اپنے باقی لشکر کے ساتھ مل جائے۔ فقط باء بغضب من اللہ، ان دو صورتوں کے علاوہ جس نے بھی میدان جنگ سے پسپائی اختیار کی، فقط باء بغضب من اللہ، تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب کمایا۔ ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ جو بھی اسلامی جنگیں ہوئیں اس دور میں، بہت کم ایسا ہوا ہے کہ مسلمان کو قیدی بناؤ۔ مسلمان جان دیتا تھا پر قیدی نہیں بنتا تھا، لڑتا رہتا تھا۔ تو اسلام کے اصولوں میں ہے ہی نہیں کہ آپ قیدی بن جائیں۔ ہمارے ہاں بھی جو فوج میں ایک لکھا تھا، ایک ریٹائرڈ جو ہے وہ جرنیل نے، کہ اصول یہ ہے کہ آپ اپنے کمانڈر کی ہر بات کو اوبے کریں گے سوائے اس کے کہ ہتھیار ڈالنے کا حکم۔ اگر آپ لڑنا چاہتے ہیں لڑتے رہیے، اس حکم کو آپ بس اوبے کر سکتے ہیں۔ اور انہوں نے پوری داستان لکھی تھی مشرقی پاکستان میں جو بھی ہماری شکست ہوئی ہے، اس میں انہوں نے بعض اپنے فوجیوں کا لکھا تھا کہ آخر تک لڑتے رہے اور کئی بھارتی فوجیوں کو جہنم واصل کیا، لیکن پھر جب وہ شخص شہید ہوا ہے تو بھارتی فوجیوں نے آ کے اس کو سلوٹ کیا، اس کو کہ یہ شخص تھا جو بہادر تھا، حالانکہ اس نے ان کے کئی آدمی مارے ہیں، لیکن یہ کہ بہادر آدمی کی ہر کوئی قدر کرتا ہے۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا ہے۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، عین دوران جنگ اللہ کے رسول نے اللہ کے حکم سے ایک مٹھی خاک کی اٹھائی اور پھینکی کفار کے لشکر کی طرف، ان کی آنکھوں میں پڑی اور پھر مسلمان ایک دم ٹوٹ پڑے، اور جو ہے وہ اسی دوران پھر بہت سارے کافر جہنم واصل ہوئے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ مسلمانوں تم نے قتل نہیں کیا، اللہ نے ان کو قتل کیا ہے۔ وما رمیت اذ رمیت، اور اے نبی جو وہ مٹھی پھینکی تھی خاک کی آپ نے، جبکہ پھینکی تھی آپ نے نہیں پھینکی، ولکن اللہ رما، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھینکی تھی۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، اور تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مومنوں کو گزارے ایک بڑی اچھی آزمائش سے۔ یہ بڑی اچھی آزمائش تھی، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے جوہر نمایاں ہوئے۔ بہت پیارا شعر ہے جگر کا کہ بیدار عزائم ہوتے ہیں، اسرار نمایاں ہوتے ہیں، جتنے وہ ستم فرماتے ہیں سب عشق پہ احساں ہوتے ہیں۔ تو فرمایا تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں گزارے بہت عمدہ آزمائش سے، بڑی اچھی آزمائش سے، ایسی آزمائش کے جس کے ذریعے سے ان کے درجات اللہ کے ہاں بلند ہوں۔ یہ جو فرمایا کہ تم نے نہیں مارا بلکہ اللہ نے مارا ہے، اس کو اقبال نے بڑے خوبصورت انداز سے بیان کیا ہے کہ خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، یقین پیدا کر اے ناداں کہ مغلوب گماں تو ہے۔ تو ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، تو تم نے قتل نہیں کیا، اللہ نے قتل کیا۔ اے نبی جو مٹھی آپ نے پھینکی تھی کنکریوں کی، آپ نے نہیں پھینکی تھی، اللہ نے پھینکی تھی، تاکہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو ایک آزمائش سے گزارے، بہت ہی عمدہ آزمائش سے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ذالکم، یہ سب تو ہو چکا۔ وان اللہ موہن کید الکافرین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کی تمام سازشوں کو ناکام کرنے والا ہے، کمزور کرنے والا ہے۔ ان تستفتحوا، اے کافرو، دیکھیں یہ ہے تقریری انداز، کبھی مسلمانوں سے گفتگو، کبھی کافروں سے گفتگو۔ خطیب یہ کرتا ہے کہ وہ کبھی کسی ایک گروہ سے مخاطب ہے، کبھی دوسرے گروہ سے مخاطب ہے۔ اب گفتگو ہو رہی ہے کافروں سے۔ ان تستفتحوا، اے کافرو اگر تم فیصلہ چاہتے ہو، فقد جاءکم الفتح، تو فیصلہ تو تمہارے پاس آ چکا، ثابت ہو گیا کہ اللہ کس کے ساتھ ہے، حق پر کون ہے۔ وَإِن تَنْتَهُوا، اگر تم اب بھی باز آ جاؤ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَعُودُوا، اور اگر تم نے وہی کچھ کیا جو تم پہلے کرتے رہے ہو، نعود، تو ہم بھی وہی کچھ کریں گے جو ہم نے پہلے کیا ہے، ہم تمہیں مزید ذلیل کریں گے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، اور جو تمہاری جماعت ہے وہ ہرگز تمہارے کام نہ آئے گی، وَلَوْ كَثُرَتْ، خواہ وہ کتنی کثیر ہو، کافر کتنے بھی زیادہ ہوں، لیکن تمہاری اکثریت تمہارے کچھ کام نہ آئے گی۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کے ساتھ ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا هذا بلاغ للناس یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ غزوہ بدر سے جنگ کا مرحلہ شروع ہوا اور اللہ تبارک و تعالی اب مسلمانوں کو ایک اہم ہدایت عطا فرما رہے ہیں، اور وہ ہدایت یہ ہے کہ اس سے پہلے جو احکامات آتے رہے تم نے ان کی پابندی کی، لیکن اب ایک بڑا نازک مرحلہ شروع ہوا ہے جس میں کہ تمہاری جانوں کا خطرہ ہے۔ تمہیں اللہ کی راہ میں نقد جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آنا پڑے گا۔ اگر اس موقع پر اب کسی نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کی اور اس موقع پر اس نے پسپائی اختیار کر لی، تو اب تک جتنی بھی اطاعت کی تھی، اب تک جتنی بھی نیکیاں کی تھیں، وہ ساری کی ساری بھی ضائع ہو جائیں گی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ و رسولہ، کہنا مانو اللہ کا اور اس کے رسول کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مشکل مرحلہ ہے، جان ہر ایک کو عزیز ہے، لیکن تم نے ثابت کرنا ہے کہ تمہارے لیے اللہ اور اس کے رسول تمہاری جانوں سے بھی بڑھ کر عزیز ہے۔ کہنا مانو اللہ اور اس کے رسول کا، ولا تولوا عنہ، اور اللہ کے رسول کے حکم سے اعراض مت کرو۔ ظاہری بات ہے اللہ کا حکم بھی اللہ کے رسول کے ذریعے سے ہی صحابت تک پہنچ رہا تھا۔ اللہ کے رسول کے حکم سے اعراض نہ کرو۔ وانتم تسمعون، جبکہ تم سن رہے ہو۔ ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جو کہتے ہیں کہ ہم نے سنا، حالانکہ وہ سنتے نہیں ہیں، سننے کا نتیجہ نظر نہیں آتا، گویا سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین جانور ہیں وہ لوگ جو بہرے ہیں، گونگے ہیں، اور جو غور و فکر نہیں کرتے، ایک بے مقصد قسم کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ حیوانات کا کوئی مقصد ہوتا ہے؟ کوئی اپنا ذاتی مقصد نہیں ہوتا، ان کو تو انسان اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو جس کی زندگی بے مقصد ہے اس کی زندگی انسانی زندگی نہیں ہے، اس کی زندگی حیوانی زندگی ہے۔ بے شک ایسے لوگ اللہ کے نزدیک بدترین چوپائے ہیں کہ جو بہرے ہیں، گونگے ہیں، اور جو غور و فکر نہیں کرتے۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کامل میں ہوتا ان میں کوئی خیر، تو اللہ تعالیٰ انہیں زبردستی سنا دیتا۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ انہیں زبردستی اپنے احکامات سنا بھی دے، لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، تو وہ پھر بھی اعراض کریں گے، تو وہ پھر بھی پھر جائیں گے اور اعراض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ میں اس محرومی سے محفوظ فرمائے۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام یہ بہرے کانوں سے ٹکرا رہا ہو، انسان اللہ کا کلام سنے اور پھر بھی عمل کی طرف مائل نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھینس کے آگے بین بجائی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہرے کانوں سے گویا آوازیں ٹکرا ٹکرا کر واپس آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا کلام عمل کی نیت سے سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم،
اے لوگو جو ایمان لائے ہو لبیک کہو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر، جب کہ اللہ کے رسول تمہیں پکاریں۔ اللہ کے رسول کی پکار صرف یہ نہیں ہے کہ 5 وقتہ نمازیں پڑھو اور یہ ہے کہ رمضان کے روزے رکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ تم اللہ کے دین کے خادم بن جاؤ، اللہ کے دین کی تبلیغ کرو، تبلیغ کے ذریعے سے ایک خیر کی قوت، ایک خیر کی جماعت، ایک حزب اللہ وجود میں لاؤ، اس حزب اللہ کو باطل کے ساتھ ٹکراؤ اور باطل کو شکست دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین غالب کرو۔ زمین اللہ کی ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم جاری و ساری ہو۔ یہی اللہ کے رسول کی سنت ہے، یہی صحابہ کرام کا طرز عمل ہے۔ تو اللہ کے رسول کی پکار تو یہی ہے۔ رفتہ رفتہ ہم عادی ہو گئے بڑے محدود تصور دین پر، بس نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور کچھ معاملات کے اندر بس شراب نہیں پینی، زنا نہیں کرنا۔ یہ اکثر و بیشتر ہمارا جو اچھا مذہبی طبقہ ہے اس کے شاعر بس یہیں تک ہے۔ دین کی تبلیغ، دین کے غلبے کے لیے کسی قوت کو منظم کرنا، کوئی جماعت بنانا اور اس کے بعد باطل سے کوئی ٹکرانے کے حوالے سے تیاری کرنا، اس کے حوالے سے ذہنی طور پر تیار ہونا، وہ اکثر و بیشتر ہمارے ذہنوں سے اوجھل ہو گیا۔ اللہ کے رسول اور صحابہ اکرام ان کا طرز عمل کیا تھا؟ پڑھتے ہیں قصے کہانی کے طور پر، عملی اعتبار سے خود اس کو اختیار کرنے کی طرف توجہ نہیں ہے۔ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، لبیک کہو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر جب کہ اللہ کے رسول تمہیں بلائیں، لما یحییکم، تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں زندگی دے۔ کون سی زندگی دے؟ روحانی زندگی دے، پاکیزہ زندگی دے، ایک مطمئن ضمیر والی زندگی دے۔ ایک زندگی ہوتی ہے ایسے لوگوں کی جو مجرم ہوتے ہیں، وہ زندگی ان کی ہوتی ہے ایسی کہ جس میں ان کا ضمیر انہیں بار بار پنچ کر رہا ہوتا ہے کہ تم نے اس اپنے زندگی میں ایسے جرائم کیے ہیں، ایسے اتنے لوگوں کا دل دکھایا ہے کہ تمہارا انجام ہرگز کوئی خیر کا نہیں ہوگا۔ آدمی کا وہ جینا ایک انتہائی اس کے لیے تکلیف دہ ہوتا ہے۔ جب کبھی موت کا تصور کرتا ہے تو ایک دم گھبرا جاتا ہے کہ میرا کیا بنے گا۔ ایک وہ شخص ہوتا ہے جس کی کیفیت وہ ہوتی ہے کہ شادم از زندگی خیش کے کارے کردہ، میں بہت خوش ہوں زندگی سے، اس لیے کہ میں نے گزاری ہے، اس لیے کہ میں نے زندگی میں وہ کام کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا۔ میں بہت سارے کام کر سکتا تھا لیکن میں نے وہ کام کیے ہیں کہ جو مجھے کرنے چاہیے تھے، جس سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ یہ زندگی ہے جو پاکیزہ زندگی ہے۔ اللہ مجھے بھی عطا فرمائے، آپ کو بھی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نحل میں کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، جو کوئی بھی اچھا عمل کرتا ہے خواہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ ہو وہ مومن، اس کا عمل اخلاص کے ساتھ ہو، اللہ کے لیے ہو، آخرت کے اجر کے لیے ہو، تو ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ جب کبھی اسے موت کا تصور آئے گا تو وہ مطمئن ہوگا کہ ہاں اگر ابھی بھی مجھے موت آ جائے تو میں خوشی خوشی اپنی جان اللہ کے حوالے کروں گا، اس لیے کہ میں نے وہ کام اپنی زندگی میں کیا ہے جو مجھے کرنا چاہیے تھا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی پاکیزہ زندگی عطا فرمائے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی حائل ہو جاتا ہے بندے اور اس کے دل کے درمیان۔ بار بار اللہ کی پکار ہمارے سامنے آئے اور ہم اس پکار کو ریجیکٹ کر دیں، اس پہ لبیک نہ کہیں، آگے بڑھ کر دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش نہ کریں، تو پھر بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے محرومی کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ سورہ انعام میں ہم نے یہ پڑھا تھا، 7ویں پارے کی آخری آیت، ہم ان کے دل اور ان کی نگاہیں الٹ دیتے ہیں۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اس لیے کہ جب ان کے پاس پہلی مرتبہ ہمارا حکم آیا تو انہوں نے اس حکم کو نہیں مانا۔ تو اللہ تعالیٰ کے احکامات سے گریز کرنا یا ان کو عملی طور پر پس پش ڈال دینا رفتہ رفتہ انسان کو محرومی کی طرف لے جاتا ہے۔ جان لو کہ اللہ تعالیٰ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، پھر انسان چاہے بھی تو وہ نیکی نہیں کر سکتا۔ اللہ ہمیں اس محرومی سے محفوظ فرمائے۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ کہ بے شک اللہ ہی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔
وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، بچو اس فتنے سے جو بالخصوص صرف انہی کو نہیں پہنچے گا تم میں سے جنہوں نے ظلم کیا ہے۔ یہ مضمون سورۃ الاعراف میں آ چکا ہے کہ اصحاب سبت کے واقعے میں عذاب سے صرف وہی بچائے گئے جو برائی سے روکتے تھے، جو برائی سے نہیں روکتے تھے لیکن غلط کام بھی نہیں کر رہے تھے، وہ بھی عذاب کی لپیٹ میں آئے۔ صرف ظلم کرنے والے عذاب کی لپیٹ میں نہیں آتے، بلکہ وہ بھی آتے ہیں کہ جو باوجود اختیار کے ظلم سے نہ روکیں، برائی سے نہ روکیں۔ تو فرمایا بچو اس فتنے سے جو خاص طور پر انہی پر نہیں آئے گا وہ فتنہ کہ جنہوں نے بالفعل ظلم کیا ہے، بلکہ وہ فتنہ ان کو بھی لپیٹ میں لے گا جو کہ خود غرض بنے رہے اور ان برائی کرنے والوں کو، ظلم کرنے والوں کو انہوں نے ظلم سے نہیں روکا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جان لو کہ اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ اب اس کے بعد مہاجر صحابہ پر جو اللہ کا احسان ہوا اس کا ذکر فرمایا، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، یاد کرو جب کہ تم تعداد میں بہت کم تھے اور زمین میں تم مغلوب تھے، مکے میں تمہاری تعداد کم تھی اور تم دبے ہوئے تھے۔ تخافون ان یتخطفکم الناس، ہر وقت ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ تمہارا صفایا نہ کر دیں۔ تمہاری تعداد مکے میں بہت کم تھی اور کفار تم پر پوری طرح سے حاوی تھے۔ فآواکم، تو اللہ نے تمہیں مدینے میں ٹھکانہ دیا۔ وأیدکم بنصرہ، اور اللہ نے اپنی نصرت خاص سے تمہاری مدد کی۔ ورزقکم من الطیبات، اور تمہیں پاکیزہ رزق عطا فرمایا۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر کرو۔ یہ آیت مہاجر صحابہ کے لیے ہے، لیکن اس آیت کا اطلاق مسلمانان بر صغیر پر بھی ہوتا ہے۔ متحدہ ہندوستان میں ہماری تعداد کم تھی اور تجربہ ہو چکا تھا ہندوؤں کے تعصب کا۔ قائد اعظم جیسا شخص جو ایک زمانے میں ہندو مسلم اتحاد کا بہت بڑا سفیر تھا، اس کو بھی تجربہ ہو چکا تھا کہ ہندو قطعاً مسلمانوں کو برداشت کرنے کو تیار نہیں، اور لہٰذا اس کے بعد علیحدہ ہو گئے کانگریس سے، لندن میں جا کر بیٹھ گئے۔ وہ پھر بعد میں علامہ اقبال کی کوششوں سے واپس آئے اور بقول ڈاکٹر صفدر محمود انہوں نے پچھلے سال ستمبر میں ایک کالم میں ایک راز سے جو ہے وہ پردہ اٹھایا۔ شیخ بن عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو قائد اعظم نے بتایا کہ مجھے اللہ کے رسول نے خواب میں حکم دیا تھا کہ واپس ہندوستان جاؤ اور مسلمانوں کی وہاں پر جا کر قیادت کرو۔ تو ہندوؤں کے اندر مسلمانوں کے خلاف شدید تعصبات تھے۔ خطرہ تھا کہ اگر ہندوستان متحدہ طور پر آزاد ہوتا تو ہندو انگریز کی سرپرستی کی وجہ سے اب کاروبار پر بھی چھایا ہوا ہے، تعلیم میں بھی آگے ہے، سرکاری اداروں میں بھی غالب ہے، تو وہ مسلمانوں سے اپنی 1000 سالہ غلامی کا بدلہ لے گا۔ تو فرمایا کہ تم تعداد میں کم تھے اور تم ڈر رہے تھے کہ لوگ تمہارا صفایا کر دیں گے۔ فرمایا فآباکم، اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا، اللہ نے پاکستان جیسا ملک عطا فرمایا۔ وأیدکم بنصرہ، اپنی نصرت خاص سے تمہاری مدد کی، ورنہ یہ گمان کیا جا رہا تھا کہ پاکستان کچھ عرصے بعد خود دوبارہ ہندوستان کے ساتھ کنفیڈریشن کی درخواست کرے گا۔ لیکن یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ملک کی حفاظت کی، اس ملک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایٹمی قوت بنا دیا۔ فرمایا وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اللہ نے تمہیں بڑا پاکیزہ رزق عطا فرمایا۔ اس چھوٹے سے پاکستان کے خطے میں دنیا کی ہر نعمت موجود ہے، بدقسمتی سے ہماری قیادت اسی کی نیتیں خراب ہیں، ورنہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتوں سے مالا مال اس خطے کو کر رکھا ہے۔ بہت اچھے پھل بھی ہیں یہاں کے، سبزیاں بھی ہیں، معدنیات بھی ہیں، اور زمین کے اندر بڑے گیس اور تیل وغیرہ کے اور کوئلے کے ذخائر بھی ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم نے اپنے ذاتی مفادات کو ترجیح دی اور قومی مفادات کو پس پش ڈالا، جس کی وجہ سے ہمارا بیڑا غرق ہے۔ فرمایا وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اللہ نے تمہیں پاکیزہ رزق عطا فرمایا۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر کرو۔ ہم نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، لہذا آج ہماری بری حالت ہے۔ پاکستان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ایک ناکام ریاست ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت مت کرو۔ وتخونوا اماناتکم،
اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو۔ انسان کے پاس یہ جان اللہ کی امانت ہے، اللہ نے دی ہے، ہمیں اس جان کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا چاہیے۔ مال اللہ کی امانت ہے، اللہ نے دیا ہے۔ اولاد اللہ کی امانت ہے، اسے اللہ کے دین کا سپاہی بنانا چاہیے، اس کی اچھی تربیت کرنی چاہیے۔ وطن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک امانت ہے، ہمیں اس وطن کو واقعتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کا ایک مرکز بنانا چاہیے۔ دین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمارے پاس امانت ہے، ہم حامل دین ہیں، ہمیں اس دین کی سربلندی کے لیے کام کرنا چاہیے۔ یہ قرآن مجید ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اللہ نے ہمیں بغیر کسی محنت کے مسلمان پیدا کیا، قرآن مجید پر ہمیں ایمان عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ امانت کا بڑا وسیع تصور ہمیں اسلام نے دیا ہے۔ اللہ اس کے رسول کے ساتھ خیانت مت کرو اور اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرو، وانتم تعلمون، جبکہ تم جانتے ہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش کا ذریعہ ہے۔ امانتوں میں خیانت ہوتی کیوں ہے؟ مال اور اولاد کے فتنے کی وجہ سے۔ آدمی مال کی محبت میں یہ نہیں دیکھتا کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے، اللہ کے احکامات کو پس پوش ڈال دیتا ہے، دین کے احکامات کو پس پوش ڈال دیتا ہے مال کی محبت میں۔ اور یا یہ ہے کہ اولاد کی سہولیات کے لیے، اولاد کی دنیاوی تعلیم کے لیے، اولاد کے کیریئرز بنانے کے لیے، اولاد کے لیے اچھے سے اچھے مکان بنانے کے لیے، فرمایا یہ مال اور اولاد کو اپنا ایسٹ نہ سمجھو، اپنا سرمایہ نہ سمجھو، یہ آزمائش کے ذریعے ہیں، ان پہ بھروسہ نہ کرنا۔ مال ایک بیماری میں پورا ڈرین ہو جائے گا۔ ایسے بھی لوگ ہیں کہ اچھا خاصا مال تھا اور ایسا موذی مرض آیا کینسر کا کہ بس اسی کے علاج میں سارا مال ڈرین ہو گیا۔ اور یہ اولاد باغی بھی ہو سکتی ہے، یہ اولاد نافرمان بھی نکل سکتی ہے، تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا بھی سکتا ہے۔ بھروسہ مت کرنا مال اور اولاد پر، ایسا نہ ہو کہ مال اور اولاد کے لیے تم نے اپنے آپ کو کھپا دیا، لگا دیا، اور اس کے بعد اچانک تم ان سے بھی محروم ہو گئے۔ کرنا کیا چاہیے؟ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس شاندار بدلہ ہے۔ اللہ کو ہمیشہ راضی رکھو، مال کماؤ لیکن اسی طریقے پر جس کو اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دیا ہے۔ اولاد کی ضروریات پوری کرو انہی حدود میں جو حدود اللہ تبارک و تعالیٰ نے طے کی ہیں۔ اللہ کو راضی کرو اس لیے کہ اللہ کے در سے مایوسی نہیں ہے۔ باقی انسان ہر جگہ سے مایوس ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے در سے مایوسی نہیں ہے۔ اللہ کو کسی صورت میں ناراض نہ کرو۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس شاندار بدلہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو گے، اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، یجعل لکم فرقانا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ حق و باطل کا فیصلہ تمہارے حق میں کر دے گا۔ حق اور باطل کی کشمکش میں کامیابی تمہیں کب حاصل ہوگی؟ جب کہ تم اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ متقیوں کی قربانیاں قبول کرتا ہے۔ سورہ مائدہ میں ہم پڑھ چکے، انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ متقیوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ ایسے لوگ کہ جو خود تو عمل کر نہ رہے ہوں لیکن یہ ہے کہ سڑکوں پر آ کر مظاہرے کریں شریعت کے نفاذ کے لیے اور چاہیں کہ ہماری تحریک کے ذریعے کوئی کامیابی حاصل ہو جائے، کبھی نہیں ہو سکتی۔ سب سے پہلے دین نافذ کرنا ہوگا اپنی ذات پر، اور متقیوں کی ایک جماعت جب وہ آ کے قربانیاں دے گی اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں میں رنگ لائے گا۔ تو فرمایا اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، یجعل لکم فرقانا، تو اللہ فرقان کو، حق اور باطل میں جو فرق ہے اس حق و باطل کے درمیان فرق والے فیصلے کو اللہ تمہارے حق میں کر دے گا۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تم سے تمہاری خطائیں دور کر دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اللہ تمہیں بخش دے گا۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ اب ذرا یہ مکی دور کے آخر میں جو حالات تھے مکے میں ان پر تبصرہ ہو رہا ہے کہ قریش وہ کس قسم کی سازشیں کر رہے تھے اور اللہ نے بدر میں ان کے ساتھ کیا کیا۔ فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے خلاف سازش کر رہے تھے وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، لِيُثْبِتُوكَ، کہ وہ آپ کو قید کر لیں، اور يَقْتُلُوكَ، یا آپ کو شہید کر دیں، اور يُخْرِجُوكَ، یا یہ کہ آپ کو مکہ سے نکال دیں۔ مکی دور کے آخر میں یہ مشاورت ہو رہی تھی قریش کے سرداروں کے درمیان
کہ ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر ہر طرح کا تشدد کیا، لیکن ہم ان کو ان کے مشن سے ہٹا نہیں سکے۔ ہم نے انہیں لالچ دی، ہم نے کہا کہ بادشاہت قبول کر لیں، جہاں شادی کرنا چاہتے ہیں وہاں شادی کرا دیتے ہیں، جو دولت چاہیے لے لیں، لیکن یہ کسی لالچ سے بھی اپنی دعوت سے نہیں ہٹے۔ ہم نے انہیں سودے بازی کی پیشکش کی کہ کچھ عرصے آپ ہمارے ساتھ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں، ہم اتنے عرصے آپ کے ساتھ آپ کے معبود واحد کی عبادت کریں گے۔ انہوں نے ہم سے کوئی ڈیل بھی نہیں کی، لہٰذا اب ان کے بارے میں آخری فیصلہ کرنا ہے۔ مشاورت ہو رہی تھی، اس مشاورت میں انہوں نے مختلف آپشنز پہ غور کیا کہ یا تو ہم ان کو قید کر دیں، یا پھر یہ ہے کہ ہم انہیں شہید کر دیں، اور یا پھر یہ ہے کہ ہم انہیں مکے سے نکال دیں۔ بالآخر فیصلہ یہ ہوا کہ ہم انہیں شہید کر دیں۔ اب اگر کسی ایک شخص نے شہید کیا تو خاندان بنی ہاشم اور اس شخص کے خاندان کے درمیان ایک مارکہ شروع ہو جائے گا، اور قریش کے درمیان آپس میں خاندانوں کی لڑائی شروع ہو جائے گی۔ تو طے کیا کہ بنی ہاشم کے علاوہ باقی سارے خاندان مل کے ماریں۔ تو لہٰذا یہ انہوں نے فیصلہ کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کی حفاظت کی، اور آپ کو اللہ نے ان کے سازشوں سے بچا کر مکے سے ہجرت کرا کے مدینہ پہنچا دیا۔ فرمایا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ سازشیں کر رہے تھے، اللہ تبارک و تعالی تدبیر فرما رہا تھا۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ تبارک و تعالی بہترین تدبیر فرمانے والا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب ان پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں، قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا، وہ کہتے ہیں ہم نے سن لیا، ہم نے بہت سن رکھا ہے، بار بار ان آیتوں کو سنا ہے۔ یہ ان کا انداز ہوتا تھا انتہائی گستاخی والا۔ لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا، اور یہ ہے کیا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس طرح کا کلام کہہ سکتے ہیں۔ کہا تو کبھی نہیں، مقابلے میں کبھی کوئی کلام پیش تو کر نہیں سکے، لیکن بس کہہ دیتے تھے تکبر سے، لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس طرح کا کلام کہہ سکتے ہیں۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ نہیں ہے مگر پچھلوں کی قصے کہانیاں، معاذ اللہ۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، اب ان میں سے ایک بدبخت نضر بن حارث کا ایک عمل بیان کیا جا رہا ہے۔ سرداروں کے لیے مسئلہ یہ تھا مکے میں کہ وہ پریشان تھے کہ کہیں ہمارے عوام محمد کی طرف مائل نہ ہو جائیں اور ہماری سرداری کہیں خطرے میں نہ پڑ جائے، تو وہ مختلف قسم کے ڈرامے کرتے رہتے تھے اپنے خلوص کو ظاہر کرنے کے لیے۔ کبھی اللہ کے رسول کی محفل میں آ جاتے اور بہت توجہ سے آپ کی بات سنتے، باہر نکل کر کہتے ہم نے بہت سنا یار، کچھ ہے ہی نہیں، بس پچھلوں کے قصے کہانیاں۔ نضر بن حارث نے ایک اور ڈرامہ کیا۔ اس نے کیا کہ سب کے سامنے کھڑے ہو کر جھولی پھیلائی، اور اس نے کہا کہ اے اللہ، اگر محمد پر جو کچھ نازل ہوتا ہے وہ واقعی حق ہے تو ہم پر پتھروں کی بارش نازل کر دے، یا ہم پہ دردناک عذاب لے آ۔ اب ظاہری بات ہے کہ اس بات نے عوام کو متاثر کیا کہ کتنا مخلص آدمی ہے، اپنے خلاف بد دعا کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ان حرکتوں پر تبصرہ فرما رہا ہے۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، یاد کرو جب کہ انہوں نے کہا کہ اے اللہ، ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اگر یہ قرآن مجید واقعی تیری طرف سے حق ہے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسا دے، اویتنا بعذاب علیم، یا ہم پر دردناک عذاب لے آ۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اور اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دینے والا نہیں ہے جبکہ اے محمد آپ ان کے درمیان موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو نکالے گا اور اس کے بعد ان پر عذاب نازل کرے گا۔ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دینے والا نہیں ہے جبکہ ان میں سے کچھ لوگ اللہ سے استغفار کرتے ہیں۔ سارے مکے والے نضر بن حارث ابو جہل کی طرح نہیں ہیں، ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو ابھی اتنی ہمت نہیں ہے کہ اپنے ایمان کا اظہار کر سکیں، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تنہائی میں تو بخشش مانگتے ہیں، دعا استغفار کرتے ہیں۔ وما لہم الا یعذبہم اللہ، اور انہیں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہ دے۔ وہم یصدون عن المسجد الحرام، اب ان کے مجرموں کی طرف اشارہ ہے۔ کچھ نیک لوگ تھے ان میں جو بعد میں ایمان بھی لائے، فرمایا کہ وہ اللہ سے بخشش مانگتے ہیں اس لیے اللہ عذاب نازل نہیں کر رہا۔ نیک لوگوں کے بعد اب مجرموں کی طرف اشارہ ہے۔ وما لہم الا یعذبہم اللہ، اور انہیں کیا ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے۔ وہم یصدون عن المسجد الحرام، کہ وہ مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ وما کانوا اولیاء، حالانکہ وہ مسجد حرام کے متولی نہیں ہیں۔
ان اولیاءہ الا المتقون، مسجد حرام کے تو اصل خدمت کرنے والے متولی وہ ہیں کہ جو متقی ہیں۔ متقیوں کو یہ حق ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس محترم گھر کے متولی بنے، اس کی خدمت کریں۔ ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں۔ وما کان صلاتہم عند البیت الا مکاء وتصدیہ، اور اللہ کے گھر کے پاس ان کی نماز نہیں ہوتی مگر یہ ہے کہ سیٹیاں بجانا اور تالیاں پیٹنا۔ فذوقوا العذاب، اب چکھو عذاب، جو بدر میں تمہیں اے کافرو عذاب مل رہا ہے، کیوں؟ تمہارے انہی جرائم کی وجہ سے۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، پس چکھو عذاب اس کفر کی وجہ سے جو تم کرتے رہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ينفقون اموالہم لیصدوا عن سبیل اللہ، وہ اپنے مال خرچ کر رہے ہیں تاکہ دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکیں۔ فسینفقونہا، بس وہ یہ مال خرچ کرتے رہیں گے، ابھی کچھ اور خرچ کریں گے۔ ثم تکون علیہم حسرات، پھر یہ مال خرچ کرنا ان پر حسرت بن جائے گا۔ ثم یغلبون، اور اس کے بعد پھر وہ مغلوب ہوں گے۔ والذین کفروا الی جہنم یحشرون، وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا ہے وہ جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ اللہ تبارک و تعالی جدا کر دے خبیث کو طیب سے۔ ویجعل الخبیث بعضہ علی بعض، اور جو بھی خبیث ہے، جو بھی خبیث لوگ ہیں ان کے، اللہ ان میں سے بعض کو بعض کے اوپر رکھ دے، یعنی گندگی کا ڈھیر اللہ تعالیٰ لگا دے۔ فیرکمہ جمیعا، اور اس پورے کے پورے خباثت کے ڈھیر کو اللہ جمع کر دے۔ فیجعلہ فی جہنم، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو تیلی دکھا دے، اس کو آگ لگا دے، یعنی پھر اللہ تعالیٰ اس کو ڈال دے جہنم میں۔ اولئک ھم الخاسرون، ایسے بدبخت لوگ ہی خسارے میں جانے والے ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، هذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل للذین کفروا ان ينتهوا یغفر لهم ما قد سلف وان يعودوا فقد مضت سنت الاولین۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات و خواتین، سورہ انفال کے چوتھے رکوع کے شروع میں ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ ہے۔ بلا شبہ دین اسلام میں جو اعلیٰ ترین عمل ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرنا۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، بے شک اللہ کو اس کے وہ بندے پسند ہیں جو اس کی راہ میں جنگ کریں گویا کہ وہ ہوں سیسا پلائی ہوئی دیوار، اس طرح ڈٹ کر۔ لیکن اس حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو، قرآن کی ایک تعلیم کو ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جنگ کا مرحلہ ایک لاسٹ آپشن کے طور پر ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول ان کی اولین ترجیح یہ تھی کہ اللہ کے بندے ہدایت پر آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تھا کہ بندے عذاب کا شکار ہوں۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، تمہیں عذاب دے کے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کر لے گا، اسے کیا مل جائے گا اگر تم شکر کرو۔ تو اللہ کے رسول تو ابو جہل جیسے بدبخت کے لیے بھی جھولی پھیلا کر دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے۔ اس کا تکبر، اس کی انا تھی جس کی وجہ سے ہدایت سے محروم رہا۔ تو پہلے پوری کوشش کی گئی کہ کسی طرح سے تبلیغ کے ذریعے سے، دعوت کے ذریعے سے سمجھایا جائے اور ہدایت پر، سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کی جائے۔ لیکن جب محسوس ہوا کہ نہیں، یہ باتوں سے ماننے والے نہیں ہیں اور اپنے ظلم و ستم کی وجہ سے معاشرے کے لیے ایک مصیبت ہے، ایک عذاب ہے، تو پھر
جنگ کا آپشن اور پھر ہاتھ کے ذریعے سے برائی کو روکنے کا آپشن وہ استعمال کیا گیا۔ اب اسی کی طرف اشارہ ہے، قل للذین کفروا، اے نبی کہیے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا ہے، ان ینتہوا، بدر میں تو تم نے اپنی شرارتوں کا مزہ چکھ لیا، تمہارے بڑے 70 جو شیطان تھے، سردار تھے، وہ جہنم واصل ہوئے، لیکن ابھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارا دشمن نہیں ہے۔ فرمایا ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف، اے نبی کہیے ان کافروں سے کہ اگر وہ اب بھی باز آ جائیں تو جو کچھ پہلے گزر چکا وہ معاف کر دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اب بھی تمہیں معاف کرنے پر تیار ہے۔ وَإِن يَعُودُوا، لیکن اگر ان بدبختوں نے وہی کچھ کیا جو پہلے کرتے رہے ہیں، فقد مضت سنت الاولین، تو پھر جو اگلوں کے ساتھ ہوا ہے وہ باتیں ساری بیان ہو چکی ہیں۔ تمہیں معلوم ہو چکا ہے کہ اس سے پہلے قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم لوط، قوم شعیب، آل فرعون کے ساتھ کیا ہوا، جیسے ان پر عذاب آئے ایسے تم پر بھی پھر عذاب آئے گا۔ وقاتلوہم، اور مسلمانوں کو حکم دیا گیا لڑو ان سے، حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ فتنہ بالکل نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین کل کا کل اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے۔ ہر ایسا معاشرہ فتنے والا معاشرہ ہے کہ جہاں پر اللہ کا دین کل کا کل نہ ہو، جہاں پر اللہ کا دین غالب نہ ہو، جہاں پر اللہ کے احکامات جاری و ساری نہ ہو، یہ دور اللہ کی نگاہ میں فتنے والا دور ہے۔ ہم بھی اس وقت فتنے کے دور سے گزر رہے ہیں، جب تک کہ اللہ کا دین غالب نہیں ہوتا اور جب تک کہ شریعت نافذ نہیں ہوتی۔ تو فرمایا کہ جنگ کا ہدف کیا ہے؟ اے مسلمانوں، اب جنگ کا مرحلہ شروع ہو گیا ہے، پہلی جنگ مشرکین سے ہو گئی ہے، اب تمہاری تلواریں میان میں نہ جائیں، اب ان سے لڑتے رہو لڑتے رہو لڑتے رہو، یہاں تک کہ فتنہ بالکل ختم ہو جائے اور دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے۔ دین کے معنی بدلہ ہیں، مالک یوم الدین، اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ بدلہ ہوتا ہے کسی قانون کے تحت، تو اللہ نے قرآن مجید میں دین کا لفظ قانون کے لیے بھی استعمال کیا، اور قانون بنتا ہے نظام کے تحت۔ جمہوریت ہو تو قانون بنائے گی اسمبلی، بادشاہت ہو تو قانون بنائے گا بادشاہ، اور اگر شریعت نافذ ہو، دین غالب ہو تو وہاں پر اللہ کا قانون چلے گا۔ فرمایا کہ دین یعنی نظام کل کا کل اللہ کا ہو جائے۔ فَإِنِ انتَهُوا، اور پھر اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تو پھر بے شک وہ جو کچھ کریں گے اللہ اس کو دیکھنے والا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، لیکن اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس بخشش کی پیشکش کو قبول نہ کریں اور اپنی سابقہ حرکتیں جاری رکھیں، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، تو جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارا حامی ہے، تمہارا دوست ہے، تمہارا پشپناہ ہے۔ نعم المولا و نعم النصیر، کیا ہی خوب ساتھی ہے، حمایتی ہے، وہ کیا ہی خوب مددگار ہے۔ اب غنیمت کے حوالے سے جو اصل حکم ہے شریعت کا وہ آ رہا ہے۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے سب سے کہہ دیا کہ جو جس کے پاس غنیمت کا مال آیا ہے وہ لا کر جمع کرا دے اللہ کے رسول کے پاس، پہلی آیت میں تو یہ حکم تھا، لیکن اس کے بعد پھر غنیمت کی تقسیم کے حوالے سے ضابطہ بتایا گیا۔ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، جان لو کہ جو کچھ بھی تم کو غنیمت میں ملے، جو کوئی چیز بھی تمہیں غنیمت میں ملے، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، تو بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اس کا 5واں حصہ، یعنی 20% غنیمت میں سے وہ آ جائے گا بیت المال میں۔ جب تک اللہ کے رسول موجود تھے وہ ان کے ڈسپوزل پر ہوتا تھا۔ فرمایا بے شک اس میں سے 5واں حصہ ہے اللہ کے لیے، وَلِلرَّسُولِ، اور رسول کے لیے، وَلِذِي الْقُرْبَى، اور رسول کے قرابت داروں کے لیے، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے لیے، وَالْمَسَاكِينِ، اور محتاجوں کے لیے، وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافروں کے لیے۔ یعنی 20% مال غنیمت میں سے 5واں حصہ اللہ کے رسول کے اختیار میں ہوگا۔ اللہ کے رسول نے نبوت کے ظہور کے بعد کوئی تجارت نہیں کی، کوئی کاروبار نہیں کیا۔ جب تک مکے میں رہے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ختیجہ کے ذریعے سے اتنا مال دے دیا کہ آپ کی اسی میں گزر اوقات ہوتی رہی، اور مدینہ آنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال غنیمت میں سے 20% آپ کے اختیار میں دے دیا، جس سے کہ آپ اپنی بھی ضروریات پوری کرتے تھے، اور جو بھی معاشرے میں یتیم تھے، محتاج تھے، مسافر تھے، آپ ان کی بھی مدد کرتے تھے۔ بقیہ 4 حصے مجاہدین میں تقسیم ہوں گے۔ جو مجاہد اپنے سواری لے کر آیا ہے
اس کو سواری کا حصہ بھی ملے گا، اور جو مجاہد پیادہ ہے اسے صرف اسی کا حصہ ملے گا۔ فرمایا ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو، وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان، اور اگر تم اس فتح پر ایمان رکھتے ہو جو اللہ نے اپنے بندے پر نازل کی ہے اس فیصلے کے دن۔ ابو جہل نے بدر سے ایک دن پہلے یہ دعا کی تھی کہ اللہ تو کل بدر کے اس دن کو یوم الفرقان بنا دے، ثابت ہو جائے کون حق پر ہے کون باطل پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واقعی بدر کو یوم الفرقان بنا دیا اور ثابت کر دیا کون حق پر ہے کون باطل پر ہے، اللہ کی مدد کس کے ساتھ ہے۔ تو فرمایا اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور جو کچھ ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، یعنی جو فتح نازل کی ہے اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس فیصلے کے دن یوم التقى الجمعان، جس روز کے دو جماعتیں باہم ٹکرائی تھیں۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، یاد کرو جب کہ تم بدر کی وادی کے اس کنارے پر تھے، وہم بالعدوۃ القصویٰ، اور وہ جو کافر تھے وہ بدر کی وادی کے دوسرے کنارے پر تھے، والرکب اسفل منکم، اور جو قافلہ تھا تجارتی ابو سفیان کا وہ ذرا تم سے نیچے کی طرف تھا، وہ بحر احمر کے ساتھ ساتھ وہ سفر کر رہا تھا۔ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اگر تم باہم پہلے سے طے کر لیتے کہ ہم نے اس جگہ پر آ کر آپس میں مقابلہ کرنا ہے تو تم یقیناً وہاں پر ایک ساتھ پہنچنے کے حوالے سے اختلاف کر بیٹھتے، ممکن ہے تم ایک ساتھ اس طرح سے بدر کے میدان میں نہ پہنچتے۔ وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ معاملہ کرنا تھا جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ تھا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی پوری جو ہے وہ طے شدہ فیصلے کے تحت تمہیں اس طرح سے بدر کی وادی میں پہنچایا ہے کہ تم وہاں پر آ کر آپس میں ٹکرائے ہو۔ کیوں؟ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ جس نے مرنا ہے مرے حق کو واضح ہونے کے بعد، اس کو معلوم ہو جائے کہ اب حق کس کے ساتھ ہے، پھر بھی نہ مانے تو ٹھیک ہے جائے دفع ہو مرے۔ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، اور جس نے جینا ہے وہ جیے حق کو واضح ہونے کے بعد، اس کو معلوم ہو کہ حق کس کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد کس کے ساتھ ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی یقیناً سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو انہیں دکھایا آپ کے خواب میں تھوڑا، اللہ کے رسول کو خواب میں کفار کی تعداد کم دکھائی گئی۔ کیوں اللہ کے رسول کو دکھایا گیا کہ وہ کون سے بدبخت ہیں جو کہ کفر کی حالت میں ہی مریں گے، اس لیے کہ اس لشکر میں ایسے بھی لوگ تھے بہت سے جو بعد میں مسلمان ہو گئے، بہت کم اہل مکہ ہلاک ہوئے ہیں یا کفر کی حالت میں مرے ہیں، زیادہ تر اہل مکہ مسلمان ہو گئے۔ اللہ کے رسول کے دور میں کل 759 جو ہے وہ کافر مارے گئے ہیں کل تمام جنگوں میں، ان میں سے 600 تو یہودی تھے بنو قریظہ کے، باقی اب رہ گئے 159، تو اس میں خیبر کے یہودی بھی مرے ہیں، اور اس کے علاوہ غزوہ موطا میں بھی جنگ موطا میں بھی کچھ عیسائی مرے ہیں۔ تو مشرکین مکہ میں سے اکثریت جو ہے وہ مسلمان ہو گئی، 2000 تو مسلمان ہوئے عین فتح مکہ کے دن۔ تو اللہ کے رسول کو خواب میں دکھایا گیا کہ حقیقت کے اعتبار سے ان میں مانوی طور پر کافر کون ہیں جنہوں نے مرنا ہی کفر کی حالت میں ہے، تو وہ تو ظاہر بات ہے تھوڑے سے تھے۔ تو اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، جب کہ اللہ تعالیٰ نے اے نبی آپ کو خواب میں ان کو دکھایا بہت تھوڑا۔ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو دکھاتا ان کی تعداد کثیر، لَفَشِلْتُمْ، تو یقیناً اے مسلمانوں تم ذرا ڈر جاتے اور ڈھیلے پڑ جاتے، وَلَا تَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور معاملے میں جھگڑ پڑتے کہ ہم اتنے زیادہ لوگوں کے ساتھ کیسے لڑیں۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، اللہ نے صورتحال سے بچا لیا۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ کے سینوں میں ہے۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، اور جب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں تمہیں دکھایا ان کو جب کہ تم ان کے ساتھ بھڑ گئے، ان کے ساتھ لڑے تمہاری نگاہوں میں قلیلہ کم، وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور تمہیں کم کر کے دکھایا ان کی آنکھوں میں، حالانکہ کافر مسلمانوں سے 3 گنا زیادہ تھے،
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے دکھایا مسلمانوں کو جیسے کوئی زیادہ نہیں ہے، ہمت کی مسلمانوں نے لڑنے کی، اور مسلمان ویسے کم تھے، تو تمہیں دکھایا ان کی آنکھوں میں کم، لیکن جب جنگ شروع ہو گئی اور جب فرشتوں کی مدد آ گئی، اب کافروں نے یہ دیکھا کہ مسلمان تو زیادہ ہے، اس وقت ان کو محسوس ہوا کہ ان مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، اس لیے وہ ہمت ہار گئے، 70 مارے گئے، 70 پکڑے گئے اور باقی وہاں سے بھاگے۔ فرمایا لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا اس لیے اللہ نے کیا تاکہ اللہ تعالیٰ اس فیصلے کو پورا کر دے جو کہ اللہ کی طرف سے طے شدہ تھا۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور بے شک تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا لقیتم فئۃ، جب تمہاری مدبھیڑ ہو جائے کسی گروہ سے، فاثبتوا، تو پھر بھاگنا نہیں ہے میدان جنگ سے، پھر ڈٹے رہو، واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ تاکہ تم فلاح پاؤ۔ مدد آئے گی اللہ تبارک و تعالیٰ، فتح حاصل ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے، لہٰذا اللہ کو یاد رکھو، اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ فتح اسباب سے، فتح تعداد سے حاصل نہیں ہوگی، فتح حاصل ہوگی اللہ تعالیٰ کی مدد سے۔ تو فرمایا اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور کہنا مانو اللہ کا اور اس کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جنگ کے دوران ڈسپلن کا مظاہرہ کرو، جو بھی تمہاری قیادت ہے اس کا کہنا مانو۔ وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں مت جھگڑو، فَتَفْشَلُوا، ورنہ تم ڈھیلے پڑ جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، دشمن پر سے تمہارا روب ختم ہو جائے گا۔ دشمن پر روب اسی گروہ کا ہوتا ہے جو منظم ہو، جو امیر کے ایک حکم پر بیٹھ جائے، امیر کے ایک حکم پر چل پڑے، امیر کے حکم پر ہتھیار رکھ دے، امیر کے حکم پر ایک دم حرکت میں آ جائے۔ تو فرمایا کہ کہنا مانو اللہ کا اور اس کے رسول کا، اور مت جھگڑو ورنہ تم ڈھیلے پڑ جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارا روب ختم ہو جائے گا۔ وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو۔ یہاں صبر سے مراد کیا ہے؟ صبر سے مراد ہے اپنی رائے کی قربانی۔ ایک آپ کی رائے ہے، اس کے مطابق آپ نے امیر کو مشورہ دیا، امیر نے فیصلہ کچھ اور کر دیا، تو ظاہری بات ہے کہ جو رائے کی قربانی ہے یہ قربانی آسان نہیں ہوتی۔ آدمی کو بڑا جو ہے وہ دکھ ہوتا ہے کہ میری بات کیوں نہیں مانی گئی۔ وہ پرخلوص آدمی سمجھتا ہے کہ میری رائے صحیح ہے، اسی سے صحیح نتیجہ نکلے گا، لیکن امیر نے فیصلہ کچھ اور کر دیا۔ تو حکم یہ ہے کہ ہم صرف رائے دیں، رائے کو منوانے کے لیے دباؤ نہ ڈالیں، بلکہ یہ ہے کہ رائے دینے کے بعد دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امیر کو صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی امیر فیصلہ کر دے اس کے بعد اس فیصلے کو کامیاب کرنے کی کوشش کریں، ورنہ شیطان کا حملہ ہے کہ پھر شیطان انسان کو اکساتا ہے کہ وہ چاہے کہ یہ فیصلہ میری رائے کے مطابق نہیں ہوا، لہٰذا یہ فیصلہ ناکام ثابت ہو، اور میں کہہ سکوں کہ دیکھو میری رائے نہیں مانی نا، اس لیے ایسا ہو گیا۔ تو یہ ایک انا ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان اس قسم کی حرکتیں کرتا ہے۔ فرمایا وَاصْبِرُوا، اور اپنی رائے کے حوالے سے صبر کرو، اپنی رائے کی قربانی دو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ، ڈٹ جانے والوں کے ساتھ ہے۔ ویسے تو اللہ ہر ایک کے ساتھ ہے، لیکن اللہ کی نصرت خاص، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ڈٹ جانے والوں کے ساتھ، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے نکلے تھے بڑے اتراتے ہوئے، وَرِئَاءَ النَّاسِ، اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے۔ ابو جہل بڑے تکبر کے ساتھ یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھنا کل کسی مسلمان کو مارنا مت، بلکہ گرفتار کرنا، انہیں رسیوں میں جکڑنا، گرفتار کر کے مکے لائیں گے، تڑپا تڑپا کے ماریں گے۔ یہ تمام تفاسیر آپ کو مل جائیں گی الرحیق المختوم میں۔ تو فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا، ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ کہ جو اپنے گھروں سے نکلے تھے اتراتے ہوئے، وَرِئَاءَ النَّاسِ، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ سے روک رہے تھے۔ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، البتہ جو کچھ کر رہے تھے اللہ اسے گھیرے ہوئے تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قابو سے باہر نہیں تھے۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ،
اور یاد کرو جب کہ شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو خوشنما کر دیا تھا۔ ایک قبیلہ تھا کنانہ، بڑا قبیلہ تھا عرب کا، اس کا سردار تھا سراقہ بن مالک۔ شیطان اس کے بھیس میں قریش کے ساتھ آ کر مل گیا کہ میرا پورا قبیلہ بھی آپ کے ساتھ ہے، ہرگز تم لوگ گھبراؤ نہیں، اور ساتھ وہ لے کر چلا قریش کے لشکر کو۔ فرمایا وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، جب کہ شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا۔ وقالا، اور شیطان نے ان مشرکین سے کہا لا غالب لکم اليوم من الناس، آج لوگوں میں سے کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور بے شک میں بھی تمہارا ساتھی ہوں، میرا پورا قبیلہ تمہارا ساتھی ہے، گھبراؤ نہیں، چلو چلو جا کے لڑو مسلمانوں سے۔ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ، پھر جب دونوں جماعتیں آپس میں آمنے سامنے ہوئیں، نَقَصَ عَلَىٰ عَقِبَیْهِ، اب وہ الٹے قدموں بھاگا۔ یہی شیطان کا طریقہ ہے کہ وہ پہلے لے جاتا ہے انسان کو برائی کی طرف، اور جب انسان برائی میں ملوث ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ میں انی بری ہوں من کا، یہ الفاظ آئیں گے سورہ حشر میں کہ میں تجھ سے بری ہوں، یہاں بھی الفاظ آ رہے ہیں۔ نقص علی عقبیہ، اب وہ شیطان الٹے قدموں بھاگا۔ وقال انی بریء منکم، اور اس نے کہا کہ بے شک میں تم سے بری ہوں۔ انی اری ما لا ترون، بے شک میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے۔ ظاہر بات ہے کہ مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے آ چکے تھے، اب شیطان وہاں سے بھاگا۔ انی اخاف اللہ، اس نے جھوٹ بولا کہ بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ اب اس کے بعد جب فتح ہو گئی، مسلمان واپس آ گئے مدینہ، تو منافقین پھر بھی اپنی غلط باتوں سے باز نہ آئے۔ انہوں نے کہا یہ تو اتفاقی طور پر فتح حاصل ہوئی ہے، ورنہ ایسے ان کو کرنا نہیں چاہیے تھا۔ 313 جا کے ٹکرا گئے 1000 کے ساتھ، یہ تو موت کے منہ میں جانا ہے۔ اذ یقول المنافقون، یاد کرو جب کہ کہہ رہے تھے وہ لوگ جو کہہ رہے تھے منافقین، والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں مرض تھا، دنیا کی محبت تھی، ایمان کی کمزوری تھی، غر ہؤلاء دینہم، ارے ان کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ عجیب قسم کے فیصلے یہ کرتے ہیں، کہاں 313 کہاں 1000، اور کہاں صرف 8 تلواریں، کہاں پر 1000 تلواریں، کہاں صرف 2 گھوڑے اور کہاں پر 100 گھوڑے، کہاں صرف 70 اونٹ کہاں 700 اونٹ۔ تو یہ تو بے وقوفی ہے، پاگل پن ہے، ان کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ اللہ کا جواب سنیے، فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو کوئی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو بے شک اللہ زبردست ہے، اسے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ الحکیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کمال حکمت والا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ، اے نبی کاش کیا وہ وقت دیکھیں جب کہ فرشتے جانیں قبض کرتے ہیں ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا ہے، یضربون وجوہہم وادبارہم، اور وہ مارتے ہیں ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں پر، اور کہتے ہیں وذوقوا عذاب الحریق، اور کہتے ہیں کہ چکھو اب جلنے کے عذاب کا مزہ، بھون دینے والے عذاب کا مزہ۔ ذالک بما قدمت ایدیکم، اور یہ نتیجہ ہے اس کمائی کا جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجی۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ بندوں پر بالکل بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ کداب آل فرعون والذین من قبلہم، جیسے کہ معاملہ ہوا آل فرعون کا اور ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے۔ 5 قومیں آل فرعون سے پہلے گزریں، جن کا ذکر ہم نے سورۃ الاعراف میں پڑھا، قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم لوط اور قوم شعیب۔ کفروا بآیات اللہ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا کفر کیا۔ فأخذہم اللہ بذنوبہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑا۔ ان اللہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا اور شدید سزا دینے والا ہے۔ ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمہا علی قوم، اور اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی نعمت کو کہ جو اس نے کسی قوم کو دی ہو ختم کرنے والا نہیں ہے، حتیٰ یغیروا ما بانفسہم، جب تک کہ وہ لوگ خود اپنے آپ کو نہ تبدیل کر لیں۔ ناشکری کی وجہ سے نعمتوں پر زوال آتا ہے، جب تک قوم ناشکری نہ کرے اللہ کی نعمتیں جاری رہتی ہیں۔ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ ابراہیم میں، لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو گے میں اور دوں گا، ولئن کفرتم، کفران نعمت کرو گے، ناشکری کرو گے، ان عذابی لشدید،
تو بے شک میرا عذاب پھر بہت سخت ہے۔ تو فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کسی بھی نعمت کو بدلتا نہیں ہے، ہٹاتا نہیں ہے۔ جو نعمت اس نے کسی قوم پر کی ہو، جب تک کہ وہ قوم خود اپنے آپ کو نہ بدل لے، وہ خود ناشکری کی روش پر نہ آ جائے۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کداب آل فرعون والذین من قبلہم، جیسے کہ معاملہ ہوا آل فرعون کا اور ان لوگوں کا جو آل فرعون سے پہلے گزرے۔ کذبوا بآیات ربہم، انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا۔ فأہلکناہم بذنوبہم، تو ہم نے انہیں ہلاک کیا ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ وأغرقنا آل فرعون، اور آل فرعون کو تو ہم نے غرق کیا۔ وکل کانوا ظالمین، اور وہ سب کے سب یقیناً ظالم تھے۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بدترین جانور ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا۔ فہم لا یؤمنون، اور پھر وہ ایمان نہیں لاتے۔ یہ اشارہ ہے یہود کی طرف، یہود کے ان 3 قبیلوں کی طرف جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ کیا تھا، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا الذین عاہدت منہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے اے نبی آپ نے ایک عہد کیا تھا۔ ثم ینقضون عہدہم فی کل مرہ، اور پھر یہ ہر موقع پر اپنے عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ بدر میں بنو قینقاع نے عہد توڑا اور قریش کو یقین دلایا کہ ہم تمہاری مدد کریں گے، اس لیے پھر اللہ کے رسول نے غزوہ بدر کے فوراً بعد بنو قینقاع کا محاصرہ کیا اور انہوں نے مقابلے کی ہمت نہیں کی اور ہتھیار ڈال دیا، آپ نے انہیں جلا وطن کیا۔ اسی طریقے پر احد کے بعد بنو نذیر اور غزوہ خندق کے بعد بنو قریظہ کا معاملہ ہوا۔ فرمایا وہ ہر دفعہ اپنا عہد توڑ دیتے ہیں۔ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ، وہ بالکل بھی اللہ سے نہیں ڈرتے، اللہ پر ایمان کا دعویٰ رکھتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے۔ فَإِمَّا تَسْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ، تو اے نبی اگر آپ ان میں سے کسی کو جنگ میں پائیں، حالانکہ انہوں نے آپ سے عہد کر رکھا ہے کہ وہ کبھی بھی مشرکین مکہ کا ساتھ نہیں دیں گے آپ کے خلاف، یا تو غیر جانبدار رہیں گے اور یا یہ ہے کہ آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن اگر وہ عہد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دشمنوں کے ساتھ مل کر آپ کے خلاف جنگ کے لیے آئیں، فَإِمَّا تَسْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ، پھر اگر اے نبی آپ ان کو پائیں جنگ میں، فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ، تو اس طرح سے ان کو سزا دیں کہ ہوش ٹھکانے آ جائیں ان کے جو ان کے پیچھے ہیں، ان کے جن سرداروں نے ان کو بھیجا ہے ان کے ہوش ٹھکانے آ جائیں، ان کو ایسی سزا دیں جو جنگ میں پائے جائیں کہ اس کی وجہ سے ہوش ٹھکانے آ جائیں ان کے کہ جو ان کے پیچھے ہیں، لعلہم یذکرون، شاید کہ انہیں نصیحت حاصل ہو۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِیَانَةً، اور اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی قوم کی طرف سے خیانت کا اندیشہ محسوس کریں، بد عہدی کا اندیشہ محسوس کریں، فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، تو آپ ان کا عہد ان کے منہ پر دے ماریں۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے کہ اوپر سے عہد بھی ہو اور اندر سے کوئی ٹانگ بھی کھینچی جا رہی ہو، بلکہ یہ ہے کہ عہد توڑ کر اور پھر ان کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے۔ بغل میں چھری اور منہ پر رام رام، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ فرمایا ان اللہ لا یحب الخائنین، بے شک اللہ تبارک و تعالی خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، هذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون، صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري
وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي آمین یا رب العالمین۔ غزوہ بدر کے حالات پر تبصرہ ہے سورہ انفال میں۔ اب گفتگو کا رخ ان لوگوں کی طرف جو کہ اس غزوے میں محفوظ رہے، مشرکین میں سے 70 مارے گئے، 70 گرفتار ہوئے، جو باقی لوگ بچ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے گفتگو فرما رہے ہیں۔ فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، اور ہرگز نہ سمجھیں وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا ہے، سبقوا کہ وہ بچ کر نکل گئے، اِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ، بے شک وہ اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود ان کو مہلت دی ہے تاکہ اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر اور اپنی اصلاح کی طرف آمادہ ہو جائیں۔ اب مسلمانوں سے خطاب، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، اور اے مسلمانوں تم ان سے مقابلے کے لیے تیاری کرو اپنی امکانی حد تک، من قوت میں سے، یعنی فرض ہے مسلمانوں پر کہ وہ دشمن سے مقابلے کے لیے جو ممکن قوت ہے وہ فراہم کریں، وَمِن رِبَاطِ الْخَیل، اور پلے ہوئے گھوڑوں میں سے، تُرْہِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّکُمْ، تاکہ تم اس کے ذریعے سے ڈراؤ اللہ کے دشمن کو اور اپنے دشمنوں کو۔ اب یہ اس زمانے میں پلے ہوئے گھوڑے تھے، آج کے زمانے میں جو بھی کوئی ایسی جنگی اور عسکری صلاحیت ہو سکتی ہے اس کا حاصل کرنا مسلمانوں پر فرض ہے۔ ایٹمی صلاحیت حاصل کرنا یہ ہر مسلمان ملک پر فرض ہے کہ وہ حاصل کرے تاکہ دشمن اس کی طرف پھر آنکھ اٹھا کر نہ دیکھ سکے۔ جیسے ہماری اپنی مثال موجود ہے، اگر پاکستان ایٹمی قوت نہ ہوتا تو ہندوستان کب کا پاکستان کے خلاف کوئی فیصلہ کن قدم اٹھا چکا ہوتا۔ 10 مہینے اس کی فوجیں ہمارے بارڈر پر رہی ہیں۔ تو فرمایا کہ جو بھی قوت میں سے، پلے ہوئے گھوڑوں میں سے، یعنی عسکری اسباب میں سے جو بھی تم فراہم کر سکتے ہو فراہم کرو، اور اس کے ذریعے سے ڈراؤ اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو۔ اپنے دشمنوں سے مراد یہاں پر مشرکین مکہ ہیں، جو اولین خطاب مسلمانوں سے تھا اس وقت ان کے دشمن مشرکین مکہ تھے، لیکن ایک اور بھی تمہارا دشمن ہے مسلمانوں، اور وہ کون سا ہے؟ فرمایا وآخرین من دونہم، ان کے علاوہ کوئی دوسرے بھی ہیں، لا تعلمونہم، تم ان کو نہیں جانتے، اللہ یعلمہم، اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے۔ یہ اشارہ ہے یہودیوں کی طرف کہ بظاہر انہوں نے تم سے میثاق مدینہ کر رکھا ہے، لیکن اندر سے تمہارے خلاف شدید دشمنی اور خباثت رکھتے ہیں۔ تو تم تو سمجھتے ہو کہ ان سے ہمارا عہد ہے، میثاق ہے، حقیقت میں وہ تمہارے دشمن ہیں، تم ان کو نہیں جانتے، اللہ ان کو جانتا ہے۔ وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ، اور جو بھی تم خرچ کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں۔ اب ظاہری بات ہے کہ ہتھیار فراہم کرنے ہیں، عسکری صلاحیت اپنی بڑھانی ہے، تو اس کے لیے فنڈز تو چاہیے، اس کے لیے پیسہ تو چاہیے۔ تو فرمایا کہ جو بھی تم خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں، یوفی الیکم، وہ پورے کا پورا تمہیں لوٹا دیا جائے گا، وانتم لا تظلمون، اور تمہارے ساتھ کوئی بھی ناانصافی نہیں کی جائے گی۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اور اگر وہ مشرکین مکہ وہ جھکیں صلح کی طرف، فجنح لہا، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی صلح پر آمادہ ہو جائیں۔ اسی پر اللہ کے رسول نے عمل کیا تھا صلح حدیبیہ کے موقع پر، جب کہ قریش صلح پر آمادہ ہوئے تو آپ نے ان سے صلح کی، بظاہر دب کے صلح کی۔ تو اگر وہ صلح کی طرف جھکیں تو اے نبی آپ بھی ان کی طرف صلح کے لیے مائل ہو جائیں۔ وتوکل علی اللہ، اور اللہ تعالیٰ پر توکل کیجیے۔ لیکن نوٹ کیجیے کہ یہ حکم جو تھا یہ عبوری دور کے لیے تھا، جب تک ایسی فیصلہ کن قوت حاصل نہیں ہوئی کہ برائی کو بالکل سرے سے مٹایا جا سکے۔ تو لہٰذا اس دوران اگر کوئی صلح کرنی پڑے تاکہ شاید صلح کے ذریعے سے آمد و رفت ہو، اور وہ لوگ آمد و رفت کی وجہ سے، باہم ملاقاتوں کی وجہ سے مسلمانوں کے موقف کو سمجھ سکیں اور حق کی طرف آ جائیں، تو صلح کی اجازت ہے۔ لیکن جب محسوس ہو کہ ہمارے پاس فیصلہ کن قوت ہے تو پھر اسلام باطل کے ساتھ صلح کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ مضمون آ جائے گا اگلی سورت سورہ توبہ میں، کیونکہ سورہ توبہ وہ نازل ہوئی ہے سن 9 ہجری میں، اور اس وقت مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ
قوت دے چکا تھا، فیصلہ کن قوت دے چکا تھا، لیکن یہ اس وقت کا حکم ہے جب کہ ابھی مسلمانوں کے پاس اتنی قوت نہیں ہے کہ برائی کو ہاتھ سے روک سکیں۔ تو اس وقت اگر صلح کرنی پڑے تاکہ صلح کے ذریعے سے کوئی اچھی جو ہے وہ خوشگوار آپس میں صورتحال ہو جس میں فہم و تفہیم ہو سکے، تو اسلام اس دوران اس کی اجازت دیتا ہے۔ فرمایا اگر وہ صلح کی طرف جھکیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی صلح کی طرف مائل ہو جائیں۔ وتوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کیجئے، انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اور اگر وہ صلح کے ذریعے سے چاہیں آپ کو دھوکہ دینا، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، تو بے شک آپ کے لیے اللہ کافی ہے۔ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اس اللہ تعالیٰ نے اے نبی آپ کی مدد کی ہے اپنی نصرت خاص کے ذریعے سے اور مومنوں کے ذریعے سے، یعنی آپ کو اللہ نے بڑے پیارے جانثار ساتھی دیے ہیں، بڑے جذبے والے، بڑے قربانی دینے والے، ان ساتھیوں کے ذریعے سے اللہ نے آپ کی مدد کی ہے۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور اللہ نے ان کے دلوں میں الفت ڈال دی ہے۔ کسی بھی اس طرح کی جماعت میں کہ جو کسی مفاد کی وجہ سے وجود میں نہ آئی ہو بلکہ خالص اللہ کی رضا کے لیے کسی اعلیٰ مقصد کے لیے وجود میں آئی ہو، اس میں شریک ہونے والے جتنے والنٹیئرز ہوتے ہیں چونکہ ان کے درمیان آپس میں جڑا رہنا، محبت کرنا، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ کوئی مفادات ہوں، کوئی کاروباری کا تعلق ہو تو آدمی ان مفادات کی وجہ سے پھر ساتھ منسلک رہتا ہے، بعض کڑوی کسیلے باتیں بھی برداشت کرتا ہے، لیکن جہاں معاملہ رضا کرانا ہو، آپ چاہیں تو ساتھ دیں چاہیں تو ساتھ نہ دیں، ایسی کسی تحریک میں ساتھ جڑے رہنا اور آپس میں ساتھیوں کے دلوں میں الفت اور محبت ہونا، یہ ایک بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ فرمایا اور اللہ نے ان کے دلوں میں باہم الفت پیدا کی ہے۔ لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اگر آپ وہ سارے کا سارا مال خرچ کر دیتے جو زمین میں موجود ہے، ما الفت بین قلوبہم، تو آپ ان کے دلوں میں الفت پیدا نہیں کر سکتے تھے۔ ولیکن اللہ الف بینہم، اور لیکن اللہ نے ان کے دلوں میں الفت پیدا کی ہے۔ انہ عزیز حکیم، بے شک وہ اللہ زبردست ہے، کمال حکمت والا۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے لیے اللہ کافی ہے۔ ومن اتبعک من المؤمنین، اور ان کے لیے بھی جو بھی مومنوں میں سے آپ کی اتباع کریں ان کے لیے بھی اللہ کافی ہے۔ یعنی یہ ہے اتباع رسول کی افادیت کہ اگر ہم اتباع رسول کریں گے تو پھر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد حاصل ہو جائے گی، اللہ ہمیں اپنے حبیب کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مومنوں کو جنگ کرنے کا شوق دلائیے۔ اب یہ جنگ کا مرحلہ چلتا رہے گا، بدر سے تو اس کا آغاز ہوا ہے، آپ مومنوں کو اللہ کی راہ میں لڑنے کا شوق دلاتے رہیے۔ اور اس کے بعد ایک مومنوں کی جو اہمیت ہے اللہ نے وہ واضح کی، فرمایا وَإِن يَكُم مِّنكُمْ 20 صابرون، اور تمہارے ایمان کی وجہ سے تمہاری قوت ہے مسلمانوں اتنی ہے، ایمان کی وجہ سے تم اتنے بھاری ہو کہ وَإِن يَكُم مِّنكُمْ 20 صابرون، اگر تم میں سے 20 ہوں گے ڈٹ جانے والے، یغلبوا 200، تو وہ غالب آ جائیں گے 200 کافروں پر، یعنی ایک ایک مسلمان 10 کافروں کے اوپر بھاری ہوگا۔ یہ ہے ایمان کی قوت۔ وَإِن يَكُم مِّنكُم 100، اور اگر تم میں سے ہوں گے 100، یغلبوا 1000 من الذین کفروا، تو وہ غالب آ جائیں گے کافروں میں سے 1000 پر، 100 غالب آئیں گے 1000 پر۔ کیوں؟ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس لیے کہ کافر لوگ سمجھتے نہیں ہیں، وہ مادہ پرست ہیں اور انہیں روحانی قوت اور ایمانی قوت کا اندازہ نہیں ہے۔ لیکن یہ کیفیت مسلمانوں کی ابتدا میں تھی، بدر کے وقت تھی۔ بعد میں رفتہ رفتہ جب کمزور ایمان والے بھی مسلمانوں کی صفوں میں آنا شروع ہوئے، مکے میں جو ایمان لائے وہ تو بہت ہی مضبوط ایمان والے تھے۔ مکے میں تو ایمان لانا گویا تشدد کو، مار پیٹ کو، مشکلات کو دعوت دینا تھا۔ البتہ مدینے میں آنے کے بعد کچھ ایسے لوگ بھی ایمان لے آئے جو ذرا کچے پکے تھے، چونکہ مدینے میں دونوں جو قبیلے تھے اوس اور خزرج، ان کے بڑے بڑے سردار ایمان لے آئے تھے، تو اب مدینے میں اسلام لانے میں فائدہ تھا، تو اس لیے وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ منافقت کا بھی ہمیں پھر رنگ نظر آتا ہے،
اور کچھ منافقین بھی مسلمانوں کی صفوں میں داخل ہو گئی۔ تو رفتہ رفتہ جب مزید تعداد بڑھی ہے تو اب جو ایمان کا اوسط لیول ہے وہ کم ہونا شروع ہو گیا، تو لہٰذا اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، اب رفتہ رفتہ کچھ ایمان کے حوالے سے کمی آئی ہے، اب کیفیت کیا ہوگی؟ فرمایا الآن خفف اللہ عنکم، اب اللہ تعالیٰ نے تمہارے معاملے میں کچھ کمی کر دی ہے، وعلم ان فیکم ضعفا، اور بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم میں سے کچھ کمزور بھی ہیں۔ کمزور سے مراد جسمانی کمزور نہیں بلکہ ایمانی قوت کے اعتبار سے کمزور ہے، لہٰذا اب تمہاری کیفیت کیا ہے؟ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ، پھر اگر تمہارے درمیان 100 ہوں، پہلے گفتگو شروع کی تھی 20 سے، کیوں؟ مسلمانوں کی اس وقت تعداد کم تھی، اب تعداد تو زیادہ ہو گئی ہے لیکن ایمانی قوت کے اعتبار سے مجموعی طور پر ایمان کم ہوا ہے۔ اب جو مزید لوگ شامل ہوئے ہیں ان کا ایمان وہ نہیں ہے جو کہ مکے والوں کا تھا، جو مکی دور میں ایمان لائے تھے۔ تو فرمایا فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ، پھر اگر تم میں سے ہوں گے 100 صابرۃ، ڈٹ جانے والے، یغلبوا 200، تو وہ غالب آ جائیں گے 200 پر، یعنی اب ایک مسلمان وہ 2 کافروں پر بھاری ہوگا۔ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ، اور اگر تم میں سے ہوں گے 1000، یغلبوا 2000 بإذن اللہ، تو وہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اللہ کی مدد سے وہ 2000 کافروں پر غالب آئیں گے۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ ڈٹ جانے والوں کے ساتھ ہے۔ اب ایک مضمون آ رہا ہے نازک، جنگ بدر کے موقع پر جو 70 کافر قیدی بنے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حوالے سے مشاورت کی کہ ان کافروں کے ساتھ کیا کیا جائے۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر 4 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ جب جنگ ختم ہو جائے تو پھر تمہیں اختیار ہے، تم چاہو تو ان کافروں کو غلام بنا لو، اور چاہو تو غلام بنانے کے بعد فدیہ لے کر چھوڑ دو یا احسان کر کے ایسی چھوڑ دو۔ اب اللہ کے رسول نے مشاورت کی کہ ہم ان کافروں کے ساتھ کیا کریں، آیا ہم ان کافروں کو جو ہے وہ چھوڑ دیں احسان کر کے، یا فدیہ لے کے چھوڑ دیں، اور یا یہ ہے کہ ہم ان کافروں کو بھی مار دیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فیصلہ تھا کہ اگر ایک رائے ایسی ہو جس پر ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کا اتفاق ہو تو آپ اس رائے کو امپلیمنٹ کر دیتے تھے، نافذ کر دیتے تھے کہ میرے ان دونوں ساتھیوں کی رائے یہ ہے۔ لیکن اگر ان دونوں کی رائے میں اختلاف ہو تو پھر آپ مزید مشاورت کا دائرہ وسیع کرتے تھے۔ اب اس معاملے میں دونوں کی رائے مختلف تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ ہمیں ان تمام قیدیوں کو قتل کر دینا چاہیے، اور قتل بھی وہ کرے جو ان کا رشتہ دار ہے۔ اسی طریقے پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ نہیں، ان کو ہمیں معاف کر دینا چاہیے، فدیہ لے کے چھوڑ دینا چاہیے۔ ان کے مزاج میں ذرا نرمی زیادہ تھی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں سختی تھی، اور وہ چاہتے تھے کہ ثابت ہو کہ ہمارے نزدیک اصل اہمیت ایمان کی ہے، نسلی تعلق کی نہیں، لہذا جس کا جو عزیز قیدی بن کر آیا ہے وہ خود اس کو اپنے ہاتھ سے مارے، تاکہ ثابت ہو جائے کہ ہم نے تمام اپنی نسلی اور جو ہے وہ نسبتی محبتوں کو چھوڑ کر اللہ کی محبت کو ہم نے ترجیح دی ہے۔ اللہ کے رسول کا اپنا مزاج بھی انتہائی نرم تھا، آپ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو قبول کر کے فیصلہ کر دیا، اور آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے فدیہ لے کے ان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، اور جو شخص فدیہ نہیں دے سکتا وہ 10 جو مدینے میں ایسے لوگ ہیں جو پڑھ لکھ نہیں سکتے، وہ ان کو پڑھنا لکھنا سکھا دے۔ یہ ہے اسلام میں علم کی اہمیت، تو یہ اس کے فدیہ ہو جائے گا، اس کی طرف سے اس کو بھی چھوڑ دیں گے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑے سخت الفاظ میں متوجہ کیا گیا، فرمایا ما کان لنبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مناسب نہیں تھا ان یکون لہ اسرا، کہ وہ ان کے لیے قیدی ہوں، وہ کافروں کو قیدی بنائیں، حتیٰ یسخن فی الارض، جب تک کہ وہ زمین میں خون ریزی نہ کر لیں۔ تریدون عرض الدنیا، تم دنیا کا ساز و سامان چاہتے ہو، تمہیں فدیہ پسند ہے، مال پسند ہے۔ واللہ یرید الآخرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت پسند کرتا ہے۔ واللہ عزیز الحکیم، اللہ زبردست ہے، کمال حکمت والا۔ لولا کتاب من اللہ سبقا، اگر ایک فیصلہ اللہ کی طرف سے پہلے گزر نہ چکا ہوتا،
وہی اشارہ ہے سورہ محمد کی آیت 4 کی طرف۔ اس آیت میں حکم یہ تھا کہ جنگ کے بعد اختیار ہے، چاہے تو غلام بنا لیا جائے قیدیوں کو، چاہے تو پھر فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے، اور چاہے تو ان کو چھوڑ دیا جائے احسان کر کے، حتیٰ تضع الحرب اوزارہا، یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار رکھ دے۔ تو جنگ سے مراد یہ تھا کہ مکمل جنگ، اس سے مراد وقتی جنگ نہیں تھا۔ انگریزی کی 2 اصطلاحات اس کو زیادہ واضح کریں گی کہ اس سے مراد بیٹل نہیں تھا، اس سے مراد تھا وار، کہ جب مکمل وار ختم ہو جائے اس کے بعد دشمن کے لوگوں کو قیدی بنایا جا سکتا ہے، غلام بنایا جا سکتا ہے، یا پھر آزاد کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اجتہادی طور پر سمجھا مسلمانوں نے یہ کہ اس سے مراد بیٹل ہے، بیٹل آف بدر، بیٹل آف احد۔ حالانکہ جو وار ختم ہوئی ہے کافروں سے وہ تو فتح مکہ کے بعد ختم ہوئی ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ فرمایا اگر ایک حکم اللہ کی طرف سے پہلے گزرنا چکا ہوتا جس سے خاص مفہوم سمجھ لیا گیا، لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، تو تم کو جو کچھ تم نے فدیہ لیا ہے ان کافروں سے اس کی وجہ سے بڑا عذاب پہنچتا۔ اس آیت کے نزول کے بعد اللہ کے رسول دیر تک روتے رہے، انہوں نے کہا کہ ایسا عذاب آنے والا تھا جس کا تصور کر کے بھی میں کانپتا ہوں۔ فرمایا کہ اگر وہ ایک حکم اللہ کی طرف سے پہلے نہ طے ہو چکا ہوتا تو تم نے جو مال غنیمت لیا ہے اس کی وجہ سے تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچتا۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، تو کھاؤ اس میں سے جو بھی تم نے غنیمت لی ہے، جو بھی تم نے فدیہ لیا ہے، وہ تمہارے لیے حلال بھی ہے اور طیب بھی ہے۔ یعنی اللہ نے پھر معاف فرما دیا، اجازت دے دی فدیے کی رقم کو مال غنیمت کے طور پر استعمال کرنے کی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے رہو۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہ تو ذرا سختی تھی قیدیوں کے لیے۔ مقصود کیا تھا کہ ابھی تو ان کافروں کی کمر توڑنے کی ضرورت ہے۔ ابھی تو اگر تم نے ان کو اس طرح سے چھوڑتے رہے تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ بعد میں پھر تمہارے خلاف کسی مارکے میں آ کر اور پھر کھڑے ہو جائیں گے۔ یہی ہوا کہ بہت سارے قیدی جن کو چھوڑ دیا گیا تھا وہ احد کے میدان میں پھر موجود تھے مسلمانوں کے خلاف۔ تو ابھی تو کافروں کی کمر توڑنے کے لیے، سام کو کچلنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کی خون ریزی کی جائے۔ تو پہلا تو یہ باتیں جو ہمارے سامنے آئی ہیں بڑی سخت تھیں ان قیدیوں کے لیے، لیکن اس کے بعد پھر اب وہی میں نے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یا اللہ کے رسول یہ نہیں چاہتے کہ انسانوں کو مار دیا جائے۔ ان کی اولین ترجیح تو یہ ہے کہ لوگ ہدایت پر آ جائیں، لہٰذا اب ان قیدیوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نرمی کا اسلوب، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لمن فی ایدیکم من الاسریٰ، آپ کہہ دیجئے ان سے جو بھی آپ کے ہاتھ میں ہیں قیدیوں میں سے، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہوا تمہارے دلوں میں کوئی خیر، اللہ کے علم کامل میں اگر ہے کہ تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی ہے، یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، تو جو کچھ تم سے فدیہ لیا گیا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے بہتر لوٹا دے گا۔ یعنی اگر اللہ کے علم میں ہوا کہ تم نے آگے چل کر اسلام قبول کرنا ہے، سعادت حاصل کرنی ہے، تو تمہیں اس اللہ کی راہ میں وہ کچھ ملے گا جو زیادہ بہتر ہوگا اس فدیے سے جو تم نے اس موقع پر دیا ہے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا۔ اس سے پہلے تم نے جو مسلمانوں کے خلاف جنگ بدر میں آ کر حصہ لیا یا مسلمانوں کے خلاف تم نے کوئی بھی کارروائیاں کی، وہ اللہ تعالیٰ سب معاف کر دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، اور اگر اے نبی انہوں نے آپ سے خیانت کرنے کی کوشش کی کہ ابھی تو وعدہ کیا کہ ٹھیک ہے ہم فدیہ دیتے ہیں، آئندہ ہم مسلمانوں کے خلاف کسی مہم کا حصہ نہیں بنیں گے، اور فدیہ دے کر یہاں سے چلے گئے، لیکن بعد میں پھر مسلمانوں کے خلاف مہم کا حصہ بن گئے، تو اے نبی اگر انہوں نے آپ سے اگر وہ چاہیں آپ سے خیانت کرنا، فقد خان اللہ من قبل، تو یہ لوگ تو اس سے پہلے اللہ سے بھی خیانت کر چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مکے والوں کو اپنے محترم گھر کا امین بنایا تھا، ان کے لیے لازم تھا کہ یہ اللہ کے گھر کی حفاظت کرتے، اسے بتوں کی گندگی سے، شرک کی گندگی سے پاک رکھتے۔ انہوں نے اس اللہ کے گھر میں خیانت کی ہے، اس اللہ کے گھر کو انہوں نے بت پرستی کا مرکز بنا دیا، 360 بت وہاں پر نصب کر دیے، تو یہ لوگ تو اس سے پہلے اللہ سے بھی خیانت کر چکے ہیں۔ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، تو اللہ نے انہیں گرفتار کرا دیا تھا۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ سب کو جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا،
بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا اور جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اور جنہوں نے اپنے مال اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا۔ یہ تو ذکر ہے مہاجر صحابہ کا۔ اب اس کے بعد انصاری صحابہ کا ذکر، والذین آووا ونصروا اور وہ کہ جنہوں نے ان مہاجر صحابہ کو ٹھکانہ دیا، ونصروا اور ان کی مدد کی، اولئک بعضهم اولیاء بعض ان میں سے بعض کے دوست ہیں۔ یعنی دوستی کا معیار اب نسلی تعلق نہیں ہے، دوستی کا معیار دین ہے۔ جن لوگوں نے بھی دین کے لیے قربانیاں دی ہیں، مہاجر صحابہ نے بڑی قربانیاں دی، اپنا سب کو چھوڑ کر آ گئے، اسی طریقے پر انصاری صحابہ نے قربانیاں دیں اور انہوں نے بھی جو ہے وہ اپنے مہاجر بھائیوں کا خوب اکرام کیا، خوب ان کے لیے اثار کیا۔ فرمایا کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ والذین آمنوا ولم یہاجروا البتہ وہ لوگ جو ایمان تو لائے ہیں لیکن ہجرت نہیں کی۔ حکم یہ تھا کہ جو شخص مسلمان ہوا ہے اپنے قبیلے اپنے علاقے کو چھوڑ کے مدینہ آ جائے تاکہ مدینے میں مسلمانوں کی افرادی قوت میں اضافہ ہو، یہ قوت بڑھے تاکہ دشمن کے ساتھ مقابلے کے لیے جو ہے زیادہ سے زیادہ قوت فراہم ہو سکے۔ اب ہجرت کرنا بہت مشکل تھا، خود سوچئے کہ اپنا بنا بنایا گھر چھوڑ دینا، اپنی زمینیں چھوڑ دینا، اپنا چلتا ہوا کاروبار چھوڑ دینا، اپنے اعزاء اقارب کو چھوڑ دینا، مشکل میں کام آنے والے دوستوں کو چھوڑ کر کسی نئی جگہ چلے جانا آسان نہیں ہے۔ اس لیے اگر جو ہجرت کرتا ہے اللہ کی راہ میں اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی، ما لکم من ولایتہم من شیء اے مسلمانوں تمہارا ان سے کوئی دوستی کا تعلق نہیں ہے، حتی یہاجروا جب تک کہ وہ ہجرت نہ کریں۔ لیکن اگر وہ یہ کہیں کہ ہم تو ہجرت کرنا چاہتے ہیں، ہمیں یہاں کے کافر نکلنے نہیں دے رہے، پابندی لگا دی ہے، رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں، فرمایا وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ اگر وہ تم سے دین کے معاملے میں مدد چاہیں، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ تو تمہارے اوپر لازم ہے ان کی مدد کرنا، ان کی مدد کرو تاکہ وہ ہجرت کر کے مدینہ آ سکیں۔ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ سوائے اس کے کہ کوئی ایسی قوم ہو کہ جس کے اور تمہارے درمیان کوئی عہد ہے، تو پھر تم اس قوم کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتے۔ وہ قوم اگر روک رہی ہے کسی مسلمان کو ہجرت سے تو پھر تم اس قوم کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتے۔ یہ ہے اسلام میں میثاق کی اور عہد کی اہمیت۔ اگر کسی کے ساتھ عہد ہے تو اس کو نبھاؤ، اور اگر اس کے خلاف کوئی کارروائی کرنی ہے تو اس سے پہلے ہم نے پڑھا سورہ انفال کی آیت نمبر 58 میں کہ پہلے عہد توڑو تاکہ معاملہ بالکل واضح ہو جائے، اس کے بعد اس کے خلاف کارروائی کرو۔ اب انہی دو آیتوں کا حوالہ دیا تھا مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے 1949 میں، جب کشمیر کے حوالے سے ایک ہمارے ہاں جنگ شروع ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ حکومت پاکستان کا طرز عمل غیر اسلامی ہے۔ ایک طرف ہم نے ہندوستان کے ساتھ معاہدات کیے ہوئے ہیں، سفارتی تعلقات ہیں، اور دوسری طرف ہم کشمیر میں دراندازی بھی کر رہے ہیں۔ حکومت پاکستان کو ہندوستان سے سارے معاہدات پہلے توڑ دینے چاہیے، اور پھر کشمیر میں پاکستان کی افواج کو ویسی کارروائی کرنی چاہیے جیسی کارروائی کہ ہندوستان نے حیدرآباد دکن میں کی ہے یا جوناگڑھ میں کی ہے۔ لیکن اوپر سے تو آپ نے تعلقات رکھے ہوئے ہیں، اور اندر خانے اگر آپ دراندازی کر رہے ہیں، یا بعد میں ہم نے کارگل جیسا واقعہ کیا، تو یہ وہ روش ہے جس کی قرآن اجازت نہیں دیتا۔ اس وقت مولانا مودودی کی جذباتی لوگوں نے مخالفت بھی کی تھی، لیکن ان کا موقف عین قرآن مجید کے مطابق تھا۔ قرآن اس کی اجازت نہیں دیتا کہ اوپر سے تو ہم نے کسی کے ساتھ کوئی عہد کر رکھا ہو اور اندر سے ہم اس کی ٹانگ کھینچ رہے ہوں۔ فرمایا واللہ بما تعملون بصیر اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنے والا ہے۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض اور جن لوگوں نے کفر کیا ان میں سے بعض کے ساتھی ہیں، کافر کافروں کے ساتھی ہیں، مومن مومنوں کے ساتھی ہیں۔ الا تفعلوا اگر تم نے دوستی کا یہ معیار نہ رکھا، تکن فتنۃ فی الارض تو معاشرے میں فتنہ پھیل جائے گا۔ اگر ہماری محبتیں کافروں کے ساتھ ہوں گی، ان سے دوستیاں ہوں گی، تو پھر ہم کافروں کے خلاف بھرپور کارروائی کیسے کریں گے؟ کبھی بھی نہیں کریں گے۔ میں زخم بھی کھاتا جاتا ہوں، قاتل سے بھی کہتا جاتا ہوں، توہین ہے دست و بازو کی وہ وار کے جو بھرپور نہیں۔ ہمارے دل میں کوئی نرمی نہیں ہونی چاہیے دین کے دشمنوں کے حوالے سے، سختی ہونی چاہیے، اشداء علی الکفار کا معاملہ ہونا چاہیے۔ فرمایا مومن مومنوں کے دوست ہیں،
اور اس آیت میں فرمایا کہ کافر کافروں کے دوست ہیں، الا تفعلوا، اگر تم نے دوستی کا یہ معیار قائم نہ کیا، دشمنی کا یہ معیار قائم نہ کیا، تکن فتنۃ فی الارض، زمین میں فتنہ پھیل جائے گا اور کافروں کے خلاف، دین کے دشمنوں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی نہیں ہوگی۔ تکن فتنۃ فی الارض، زمین میں فتنہ پھیلے گا، وفساد کبیر، اور بہت ہی بڑا فساد پھیل جائے گا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا هذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، بندہ مومن کی شخصیت کے دو رخ ہیں، ایک باطنی رخ اور ایک ظاہری خارجی رخ۔ جو بندہ مومن کی باطنی کیفیت، باطنی رخ ہے، اس کے بارے میں سورہ انفال کی آیات 2 تا 4 میں ہم تفصیلات کو سمجھ چکے ہیں۔ اب اس کے بعد جو بندہ مومن کا خارجی رخ ہے، جو بندہ مومن کا باہر نکل کر اور اللہ کے دین کی خدمت کے لیے جہاد کرنا ہے، ہجرت کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالی یہاں پر آیت نمبر 74 میں سورہ انفال کی اس کو بیان کر رہا ہے۔ یہ دونوں پہلو سامنے ہوں گے تو پھر بندہ مومن کی تصویر مکمل ہوتی ہے۔ بقول ایک ایرانی جاسوس کے، اس نے کہا تھا جب حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر لے کر ایران کی طرف گئے تھے تو ایران کے سپہ سالار رستم نے اپنے جاسوس بھیجے تھے کہ جا کے ذرا مسلمانوں کے لشکر کا جائزہ لو۔ تو جاسوسوں نے آ کر کہا تھا کہ ہم نے عجیب لوگ دیکھے ہیں، وہ رات کے راہب ہیں اور دن کے شہ سوار ہیں، ہم رہبان باللیل و فرسان بالنہار۔ ہم نے راہب بھی دیکھے ہیں لیکن راہبوں کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ تو بس جو ہے وہ دنیا سے کٹ کر ایک زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم نے شہ سوار بھی دیکھے ہیں لیکن شہ سواروں کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ دن بھر لڑتے ہیں، رات کو عیاشیاں کرتے ہیں۔ یہ ایک عجیب قسم کے لوگ ہیں مسلمان کہ یہ رات کے راہب ہیں، رات کو ہم نے ان کو دیکھا تو بجائے اس کے کہ یہ سو رہے ہوں، یہ کھڑے ہوتے ہیں مصلوں پر اور ان کی سجدہ گاہیں، ان کی داڑیاں آنسوں سے تر ہوتی ہیں، لگتا ہے انہیں کو دنیا سے تعلق ہی نہیں ہے۔ اور دن کو جب یہ گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھتے ہیں تو ایسے لڑتے ہیں جیسے لگتا ہے ان سے زیادہ کوئی دنیا کو فتح کرنے کا طلبگار ہی نہیں۔ تو یہ جو کردار ہے بندہ مومن کا، یہ تربیت ہے کس کی؟ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ اللہ سے بھی تعلق اور دنیا میں باطل قوتوں کے خلاف ایک جد و جہد کا بھی جذبہ، یہ آپ نے پیدا کیا صحابہ کرام میں۔ اللہ تعالی ہمیں یہ دونوں صفات عطا فرمائے، اپنے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے ساتھ ساتھ باطل کے خلاف جد و جہد اور قربانیاں دینے کا جذبہ عطا فرمائے۔ فرمایا والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا، والذین آووا ونصروا، اور وہ کہ جنہوں نے مہاجرین کو مدینے میں جگہ دی، ونصروا، اور ان کی مدد کی، اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ وہ لوگ ہیں جو پکے مومن ہیں، لہم مغفرۃ ورزق کریم، اور ان کے لیے بخشش بھی ہے اور اللہ کے ہاں عزت والی روزی بھی ہے، عزت والا رزق بھی ہے۔ والذین آمنوا من بعد، اور وہ لوگ جو کہ بعد میں ایمان لائے، وہاجروا، اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا معکم،
اور اے مسلمانوں تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا، فَأُولَٰئِكَ مِنکم، تو وہ بھی تم ہی میں سے ہیں، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، البتہ جو رحمی رشتے والے ہیں، خونی رشتے والے ہیں، ان میں سے بعض سے بڑھ کر ہیں اللہ کی شریعت میں، یعنی جو اللہ کی شریعت ہے، جو اللہ کے احکامات ہیں، اشارہ ہے خاص طور پر وراثت کے احکامات کی طرف، اس کے حساب سے تو پھر زیادہ بڑھ کر ہیں خونی رشتے والے۔ آپ کا خونی رشتہ دار ہے لیکن ہے مسلمان، اس نے ہجرت بھی کی ہے، تو پھر وراثت میں وہ حقدار ہوگا، وراثت میں آپ کا دینی بھائی حقدار نہیں ہوگا۔ تو وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، جو رحمی رشتہ دار ہیں ان میں سے بعض سے بڑھ کر ہیں اللہ کے احکامات میں، اللہ کی شریعت میں، وراثت کے احکامات میں۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ سورہ توبہ بڑا اس صورت کا جلالی اسلوب ہے۔ اس صورت کا ایک نام التوبہ بھی ہے کیونکہ اس میں 3 صحابہ اکرام کی بڑی ایک مثالی توبہ کا ذکر ہے، ان کی توبہ اللہ نے قبول فرمائی۔ اس کے علاوہ اس صورت کے اور بھی کئی نام ہیں جو ہمیں ملتے ہیں مختلف تفاسیر میں۔ المخزیہ، رسوا کرنے والی صورت، اس صورت نے مشرکین مکہ کو بھی رسوا کر دیا، منافقین کو بھی رسوا کیا، اہل کتاب میں سے جو کافر تھے ان کو بھی رسوا کیا۔ المشردہ، تتر بتر کرنے والی صورت، یہ صورت اللہ کے دشمنوں کو تتر بتر کرنے والی ہے۔ اور پھر الحافرہ، العذاب اور الفاضحہ، براۃن، یہ کئی اس صورت کے نام ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ 5 رکوعوں پر مشتمل ہے، اور یہ حصہ اللہ کے رسول کی بعثت خصوصی سے متعلق ہے۔ آپ کی بعثت خصوصی اہل عرب کی طرف تھی، آپ انہی کی زبان بولتے ہوئے آئے اور آپ نے انہی میں بنفس نفیس رہ کر دین کی دعوت بھی دی، دین کی خدمت بھی کی۔ ان کو یہ اعزاز ملا کہ ان کی طرف آپ کی بعثت خصوصی تھی۔ 11 رکوعوں میں غزوہ تبوک کا ذکر ہے، اور یہ غزوہ تبوک یہ غیر عربوں کے ساتھ تھا، رومیوں کے ساتھ تھا، لہٰذا وہ اس میں آپ کی بعثت عمومی کا ذکر ہے۔ آپ کی بعثت خصوصی اہل عرب کی طرف ہے، اور بعثت عمومی آپ کی پھر تمام غیر عربوں کی طرف ہے۔ اس میں پھر جو ہے وہ رومی بھی آ جائیں گے، اور ہندی بھی آ جائیں گے، اور افریقی بھی آ جائیں گے، سب کے سب، امریکی بھی آ جائیں گے، سب آ جائیں گے۔ یہ جو پہلے 5 رکوع ہیں، ان میں کچھ مضامین کی تقسیم ایسی ہے کہ اگر وہ ذہن میں نہ ہو تو ان 5 رکوعوں کو سمجھنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ ان میں 5 رکوعوں میں سے پہلا رکوع، چوتھا رکوع اور 5واں رکوع، یہ تینوں رکوع ایک ساتھ نازل ہو گئے سن 9 ہجری میں، اس وقت جب کہ اللہ کے رسول نے حج کے لیے قافلہ روانہ کیا۔ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا اور رمضان میں فتح ہوا۔ جو حج 8 ہجری میں ہوا وہ حج مشرکین کے انظامات کے تحت ہوا، آپ نے ان سے انظامات نہیں لیے، انظامات انہی کے ہاتھ میں تھے پورے حج کے۔ البتہ مسلمانوں نے مشرکین نے مل کر حج کیا، مسلمانوں نے اپنے طریقے پر، مشرکین نے اپنے طریقے پر۔ سن 9 ہجری میں آپ نے ایک تبدیلی کی اور آپ نے حج کے انظامات اپنے ہاتھ میں لے لیے، لیکن خود آپ حج کے لیے نہیں آئے، آپ تیاری کر رہے تھے۔ اس وقت غزوہ تبوک کے حوالے سے سفر کی، اور وہاں سے بلکہ آپ کی واپسی ہوئی تھی تو تھکن کے آثار تھے۔ آپ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنایا، اور ان کی قیادت میں ایک جو ہے وہ مسلمانوں کی جماعت روانہ کی حج کے لیے، اور ابوبکر صدیق کی امارت میں وہ حج ادا ہوا۔ پھر سن 10 ہجری میں آپ خود حج کے لیے تشریف لائے، اور وہی آپ کا حجۃ الوداع ہے۔ حج کی فرضیت کے بعد آپ کا پہلا اور آخری حج وہی ہے۔ سن 9 ہجری میں جو حج ہوا، اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے پہلا رکوع، چوتھا رکوع، 5واں رکوع نازل کیا۔ جو دوسرا اور تیسرا رکوع ہے یہ سن 8 ہجری میں نازل ہوا، فتح مکہ کے لیے روانگی سے بالکل پہلے۔ یہ تقسیم اگر آپ کے سامنے ہوگی تو انشاءاللہ یہ 5 رکوع ہمیں بہت ہی آسانی سے سمجھ میں آئیں گے۔ اب پہلا رکوع جو کہ نازل ہوا ہے سن 9 ہجری میں حج کے موقع پر، تفصیل اس کی یہ ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کا قافلہ لے کر مدینہ سے نکل گئے۔ وہ نکل گئے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ پہلا رکوع نازل کیا،
اور چوتھا نازل کیا اور پانچواں نازل کیا۔ پہلے رکوع میں ایک ایسا اہم اعلان تھا جو کہ سنانا مقصود تھا عرفات کے میدان میں۔ تو پھر اللہ کے رسول نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ آپ جائیے اور جا کر میری طرف سے پہلی 6 آیتیں عرفات کے میدان میں تمام لوگوں کو سنا دیجیے۔ عرب کا دستور تھا، کوئی اہم اعلان یا تو سردار خود کرتا تھا یا سردار کا قریبی عزیز کرتا تھا۔ تو آپ نے حضرت علی کو اپنے قریبی عزیز، اپنے چچزاد بھائی، اور مواخات کے دوران بھی حضرت علی ہی آپ کے بھائی تھے، آپ نے ان کو بھیجا کہ وہ جا کر یہ اعلان کریں۔ اب دیکھیے ڈسپلن کی کیا اہمیت ہے صحابہ کے نزدیک۔ جیسی حضرت علی کو ابوبکر صدیق نے دیکھا، بڑے حیران ہوئے کہ یہ تو میرے ساتھ قافلے میں نہیں تھے۔ پوچھا کہ آپ تو بعد میں آئے ہیں؟ کہا جی مجھے بھیجا گیا ہے۔ فوراً پوچھا امیرن او مامورن، آپ کو امیر بنا کر بھیجا گیا یا میرا مامور بنا کر بھیجا گیا؟ انہوں نے کہا کہ مامورن، مجھے مامور بنا کر بھیجا گیا، امیر آپ ہی ہیں، میں آپ کی اطاعت کروں گا۔ البتہ 6 آیتیں ہیں جو اللہ نے نازل کی ہیں، وہ میری ذمہ داری ہے کہ وہ میں عرفات کے میدان میں وہ جو ہے وہ سناؤں گا، اور وہ ایک اعلان ہے جو مشرکین عرب کے لیے اللہ کی طرف سے ایک آخری اعلان ہے جو آیا ہے۔ یہ ہے 6 آیتوں کی اہمیت اور اس کے حوالے سے ایک اہم واقعہ۔ اس سورہ مبارکہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، اس کے لیے مختلف وجوہات مفسرین نے لکھی ہیں، لیکن سب سے جو وجہ لگتی ہے زیادہ راجح، جس کو ترجیح دی جا سکتی ہے، وہ حضرت علی کی رائے ہے، اور ان کا خاص تعلق بھی ان 6 آیتوں سے، جیسے کہ میں نے عرض کیا۔ انہوں نے کہا کہ سورہ توبہ اپنے ہاتھ میں ننگی تلوار لے کر اتری ہے، اس کا اسلوب بڑا جلالی ہے، جبکہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کلمہ ہے اس میں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی شان غالب ہے، رحمان اور رحیم، اس لیے اللہ نے اس سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو شامل نہیں کیا۔ اب ذرا دیکھیں جلالی انداز کیا ہے اور کس طرح سے یہ سورت مشرکین کے لیے تلوار لے کر اتری ہے۔ فرمایا براءۃ من اللہ و رسولہ، اعلان بیزاری ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، الی الذین عاہدتم من المشرکین، ایسے لوگوں کے لیے کہ جن سے تم نے عہد کر رکھا ہے مشرکین میں سے۔ مختلف قسم کے مشرکین تھے اس وقت عرب میں۔ ایک مشرک وہ تھے کہ جن سے عہد تھا لیکن وہ عہد غیر میعادی تھا، کوئی اس کی مدت طے نہیں تھی، یہاں پر انہی کا ذکر ہے۔ کچھ مشرک ایسے تھے کہ جن سے عہد تھا میعادی اور انہوں نے عہد کی خلاف ورزی کبھی نہیں کی، ان کا ذکر بعد میں آئے گا۔ اور کچھ مشرک ایسے تھے کہ جن سے عہد تھا لیکن انہوں نے عہد کی خلاف ورزی کی تھی، ان کا ذکر اس کے بعد آ جائے گا۔ تو اب پہلے ان مشرکوں کا ذکر کہ جن کے ساتھ عہد تھا لیکن اس کی کوئی مدت طے نہیں تھی۔ فرمایا براءۃ من اللہ و رسولہ، اعلان بیزاری ہے اللہ اس کے رسول کی طرف سے، الی الذین عاہدتم من المشرکین، ان کے لیے کہ جن سے تم نے عہد کر رکھا ہے مشرکین میں سے۔ فسیحوا فی الارض 4 اشہر، اب تم زمین میں چل پھر لو 4 مہینے تک، تمہیں 4 مہینے کی مہلت دی جا رہی ہے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انکم غیر معجز اللہ، کہ تم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے، وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ تم پر اتمام حجت ہو چکا، حضرت محمد نے بنفس نفیس تمہیں دعوت دی، تمہاری زبان میں دعوت دی، تم نے ان کا اعلیٰ سیرت و کردار دیکھا، اسلامی ریاست کی جو برکات ہیں وہ تم نے دیکھ لیں۔ اب بھی اگر تم نہیں مانتے تو پھر تمہارے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہو سکتی، تمہیں 4 مہینے کی مہلت ہے، اس دوران اسلام کو اسٹڈی کر لو، دار اسلام میں داخل ہو جاؤ، یا پھر اسلامی ریاست کی حدود سے باہر نکل جاؤ۔ اگر اس کے بعد تم اسلامی ریاست کی حدود میں پائے گئے تو پھر یہ ہے کہ تمہارے ساتھ وہی کچھ ہونا چاہیے جو قوم نوح کے ساتھ ہوا، جو قوم ہود کے ساتھ ہوا، جو قوم سمود کے ساتھ ہوا، پھر تمہاری گردنیں جو ہے وہ اڑا دی جائیں گی۔ یہ حکم تمام مشرکین کے لیے نہیں ہے، ہر دور کے مشرکین کے لیے نہیں ہے، یہ صرف حکم ہے اس وقت کے مشرکین کے لیے کہ جن کے سامنے اللہ کے رسول نے بنفس نفیس اسلام کی دعوت پیش کی۔ اب ایسے مشرکین کسی رعایت کے حقدار نہیں۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اعلان عام ہے اللہ اس کے رسول کی طرف سے، إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، تمام لوگوں کے لیے اس بڑے حج کے دن،
بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر عرفے کا دن جمعے کو ہو تو وہ حج اکبر ہے، اور ورنہ حج اصغر ہے۔ یہ بات درست نہیں ہے، ہر حج حج اکبر ہے، اور عمرہ جو ہے وہ حج اصغر کہلاتا تھا۔ تو فرمایا کہ تمام لوگوں کے لیے اس حج اکبر کے دن اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان اللہ بریء من المشرکین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی بری ہے ان مشرکوں سے، ورسولہ اور اللہ کے رسول بھی۔ فَإِن تُبْتُمْ، تو اے مشرکو اگر تم اب بھی توبہ کر لو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری جانیں لینا نہیں چاہتا، بہتر ہے کہ توبہ کر لو، اسی میں تمہاری خیر ہے۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم نے اس پیشکش کو قبول نہ کیا، تم نے روگردانی کی، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، کہ تم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، طنزیہ انداز ہے، اے نبی خوشخبری سنائیے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب اس کے بعد وہ مشرکین کہ جن کے ساتھ معاہدہ تھا میعادی، فرمایا الا الذین عاہدتم من المشرکین، سوائے ان کے کہ جن سے تم نے عہد کیا تھا مشرکین میں سے، ثم لم ینقصوکم شیئا، لیکن انہوں نے کبھی بھی تمہارے ساتھ اس معاہدے میں کوئی